نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمین۔ آپ سب لوگوں کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اوپر جو ورک شاپ ہم نے ارینج کیا اس میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو اس کا ٹائٹل ہے وہ ہے نو یور رائٹس۔ جو اس کا اوور آل اسٹرکچر ہے وہی ہوگا کہ ہم اس کو 3 سیشنز اس کے ہوں گے۔ یعنی پہلا سیشن جو ہے اس میں ہم اوور آل ایک اوور ویو لیں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اور اس کے ڈفرینٹ جو سیکشنز ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس کی جو بیسس ہے آبجیکٹیو ریزولوشن اس کو تفصیل سے دیکھیں گے، اور جو رائٹس کا جو خاص طور پہ رائٹس سے متعلق سیکشنز ہیں ان کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر بریک ہوگی، بریک کے بعد پھر سیکنڈ سیشن ہوگا، اور سیکنڈ سیشن میں ہم اس پہ فوکس کریں گے کہ ہاؤ ٹو کلیم یور رائٹس، یعنی اپنے رائٹس کے لیے آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو بہت تمہیدی بات جو ہے بس ایک کچھ میں کرتا ہوں، پروفیسر صاحب جو ہیں آ چکے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کر دیں گے۔ بس ایک بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، جب ہم جس اسپرٹ کے تحت جس کانسیپٹ کے تحت ہم یہ ورک شاپ کروا رہے ہیں، وہ لوگوں کو یہ شعور دینا ہے کہ ہم ایک دوسری قسم کی دنیا میں رہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب یہاں پر بادشاہ ہوا کرتے تھے اور بادشاہ کی رعایا ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب جو رعایا ہے اس کے پاس کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، تمام حقوق صرف بادشاہ اور اس کی جو بھی ایلیٹ ہے، جو monarchy میں اس کا خاندان ہوتا تھا، یا اور جو دیگر لوگ جن کا تعلق ایلیٹ سے تھا، انہی کے سب رائٹس تھے۔ ایک عام جو شخص تھا اس کے پاس کوئی حق نہیں تھا۔ بادشاہ جب چاہتا اس کی پراپرٹی کو جو ہے وہ غصب کر سکتا تھا، بادشاہ جب چاہتا اس کے بارے میں اپنا فیصلہ کر سکتا تھا، اس کی تقدیر خود طے کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ وہ کر نہیں سکتا تھا۔ لیکن بہرحال دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے خدا سمجھا ہوا تھا۔ تو یہ جو زمانہ گزرا، اس میں جو تصور حاکمیت تھا اس کے حوالے سے ایک تھیوری مشہور ہے، وہ آپ نے نام سنا ہوگا، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، کہ جو پاور سٹرکچر تھا اس کی بنیاد یہ تھی کہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان کو خدا ہی تعینات کرتا ہے، اور یہ خدا ہی کے آگے جواب دہ ہے، یہ کسی مخلوق کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک خدائی یہ پلان ہے، اس کے تحت جو بھی بادشاہ بن جاتا ہے بن جاتا ہے۔ لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 17th 18th سینچری کے اندر پھر یہ ایک نیا کانسیپٹ سامنے آیا۔ لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ جو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں یا ہسٹری ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ ویسٹرن کانٹیکسٹ میں دیکھی ویسٹرن کانٹیکسٹ میں جو ہے پیش کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ری ارینجمنٹ ہوئی ہے پاور سٹرکچر کی، یہ 16 17 سینچری میں سے جا کے ہوئی ہے، جب جان لاک اور روسو اور ان جیسے لوگوں نے جو ہے ایک نیا تصور پیش کیا جسے سوشل کانٹریکٹ تھیوری کہتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ ایڈونٹ آف اسلام تھا، یعنی اسلام کے آنے کے بعد ہی یہ اسٹرکچر تبدیل ہو چکا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکے۔ 30 سال کی خلافت راشدہ تھی، اس کے بعد پھر بہرحال وہی بادشاہت کا نظام آ گیا۔ لیکن اسلام ہی نے یہ پرنسپلز طے کیے تھے کہ یہاں پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ڈیوائنلی جو ہے آرڈینڈ نہیں ہے کہ وہی جو ہے وہ حاکم ہوگا۔ جب پہلے خلیفہ بنے، ظاہر بات ہے جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس وقت تو وہی حاکم تھے، انہی کو حاکم ہونا چاہیے تھا۔ ان سے پہلے جتنے بھی ادوار گزرے اس میں انبیاء اور رسول علیہ السلام ہی اس دنیا میں ہوا کرتے تھے، اور انہی کو ہی حاکم ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایبسولوٹ جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ بہرحال ایبسولوٹ موریلٹی بھی چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ صحیح طرح فنکشن کر سکے۔ اور لارڈ ایکٹن کا جو کال ہے کہ پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس
ایبسولوٹلی. تو یعنی جو ایبسولوٹ پاور ہے وہ کرپٹ ہو سکتی ہے، اور وہ کرپٹ ہوگی تو پھر بہت بڑا ظلم ہوگا. لیکن جب تک کہ انبیاء رسول اللہ علیہ السلام ہوتے تھے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوتے تھے، اس لیے ان سے جو ہے یہ آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ نہ وہ ظلم کریں گے. اس لیے جب تک کہ وہ رہے تو بادشاہتی ایک نظام ٹھیک تھا، چل رہا تھا. لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی یا رسول تھے، اس کے بعد جو ہے ان کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ اب کوئی بھی شخص نہ تو ڈیوائنلی یہ اتھارٹی رکھتا ہے کہ عوام کے اوپر حاکم بن جائے، اور نہ ہی کسی خاندان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ حاکم بن کے جو ہے وہ مسلط ہو جائے. اس لیے جب پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے پہلے خطبے میں کیا فرمایا تھا، یاد ہے کسی کو؟ کہ مجھے تم نے اپنا حاکم تو بنا دیا ہے لیکن میرا تم پر کوئی خاص کوئی استحقاق نہیں، میں بھی تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں، ہاں میرے اوپر ذمہ داری ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر میں صحیح چلوں تو میرا ساتھ دو، اگر میں صحیح نہیں چلتا تو میرا ساتھ نہ دو. تو یہ پہلے خطبے سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب وہ پاور سٹرکچر جو ہے وہ ری ارینج ہو چکا ہے. اور یہی کانسیپٹ جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر چلتا رہتا خلافت راشدہ کے بعد بھی تو ہم یہ جو ابھی اس وقت ویسٹ کے اندر ماڈل ہمیں نظر آتا ہے پولیٹیکل سٹرکچر کا، پولیٹیکل سسٹم کا، اس سے بہت بہتر ماڈل ہم لوگ دنیا کے سامنے پیش کر پاتے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، اور 30 سال کے بعد یہ جو سلسلہ ہے یہ ایک طرح سے رک گیا اور بادشاہت یہاں پہ آ گئی، اور اس کے بعد پھر بادشاہت ہی چلی. پھر یہ جو نظریات تھے جب اسلام کے ذریعے سے ویسٹ میں پہنچے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ 17 سینچری میں یہ جو جیسے ایج آف ریزن کہتے ہیں، ایج آف انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، تو یہ نظریات پھر ویسٹ میں پہنچے، اور وہاں پھر جو ہے ایک انقلاب برپا ہوا اور ایک نئی تھیوری سامنے آئی، سوشل کانٹریکٹ تھیوری، جس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے اوریجنز آپ کو اسلامک لگتے ہیں. کہ وہاں یہ طے کیا گیا کہ اب ہم میں سے کوئی بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ حاکم نہیں ہوگا، ہم سب برابر ہوں گے. ہاں اب محکوم جو ہیں وہ حاکم جو بھی بنائیں گے اپنی مرضی سے بنائیں گے، ایک تو یہ بات. اور جس کو بھی حاکم بنا دیا جائے گا اس کے ساتھ ایک ہمارا کانٹریکٹ ہوگا، اور یہی وہ سوشل کانٹریکٹ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے کچھ باتیں انہوں نے کرنی ہے، کچھ ہم نے کرنی ہے. ہم اپنی جو ہے ول جو ہے اپنی ول ان کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں، لیکن اس کے عوض ان کو ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. تو دنیا کے جتنے بھی بڑے کانسٹیٹیوشنز ہیں وہ ریولوشنز کے بعد ہی سامنے آئے. یعنی جو بادشاہت ہے وہ ایسے ختم نہیں ہوئی. اگر ہم ڈیکلریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزن کو دیکھیں جو فرینچ ریولوشن کے بعد سامنے آیا تو اس میں بھی یہ بات تفصیل سے ہمارے سامنے آتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے جو ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس ہے جو امریکن ریولوشن کے بعد سامنے آئی تو اس میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اٹس اے سوشل کانٹریکٹ. اس لیے اگر حاکم اگر اس کانٹریکٹ کو بریچ کرے گا تو وہ بھی جواب دہ ہے محکوم کے آگے، وہ عوام کے آگے جواب دہ ہے. اور اگر رعایا جو ہے وہ اس کو بریچ کرتی ہے تو پھر حاکم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو سزا دے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات تو ہمیں پتا ہے، ٹھیک ہے جی، حاکم تو ہمیں سزا دے گا، لیکن یہ ہمارے ذہن میں شاید وہ پرانے دور کا زمانہ آ رہا ہے یا وہی ابھی تک رچا بسا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ عوام سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کوئی ہے اس حوالے سے کہ عوام تو حاکم کے سامنے کھڑے ہو سکو، تو ان کے سامنے یہی تصور ہوتا ہے یا تو آپ نے بندوق لے کے کھڑا ہی ہونا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ ایج اولڈ جو ہے وہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے جسے ہمیں چینج کرنا ہوگا. ہماری جو انر سائیکالوجی ہے اس میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ حاکم کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے، وہی تو بندوق سے ہی ہوگا. یہ اس زمانے میں تھا جب بادشاہ ہوا کرتے تھے. جب سوشل کانٹریکٹ آ گیا تو اس کانٹریکٹ میں کچھ ایسی پروویژنز دی جاتی ہیں کہ ہاؤ یو کین جو ہے نا میک دیم اکاؤنٹیبل فار دیئر ایکشنز. یہ اس کے اندر پروویژنز دی جاتی ہیں. اگر ان پروویژنز کا آپ کو پتہ چل جائے تو آپ ایک امپاورڈ شہری بن سکتے ہیں اور آپ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ادا کرنا ہے. And you don't have to fight against the ruler. آپ کو بلڈ شیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی بہرحال بہت کچھ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم اپنا رول ادا نہیں کر رہے. اس لیے جو ہے جو بھی اتھارٹی ہے وہ بے لگام ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے. تو یہ اصل میں بیسیکلی اسپرٹ ہے اس ورک شاپ کی کہ ہم یہاں پہ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس سوشل کانٹریکٹ، اور ہمارا سوشل کانٹریکٹ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو کہ ہمارے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. تو اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھ کے جو ہے آپ نے انشاءاللہ یہ جو ورک شاپ ہے اس کو اٹینڈ کرنا ہے. میں بس یہ تمہیدی بات کرنا چاہتا تھا کہ اسپرٹ آپ کے سامنے آ جائے. یہ مقصد اس کا آپ کو امپاور کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے
اپنا رول ادا کر سکے. اور اگر یہ چیز پھیل گئی ہے، اگر یہ تحریک پھیلتی جاتی ہے، اس کی اسپریڈ ہوتی ہے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر ملک کا نوجوان طبقہ، ملک کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، باشعور طبقہ ہے، اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنا شروع کر دے، اور وہ پروویژنز جو کہ اس سوشل کانٹریکٹ میں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھ جائے اور ان پاورز کو ایکسرسائز کرنا شروع کر دے، تو آپ سب دیکھیں گے کہ انقلاب برپا ہو جائے گا. یہاں کا جو معاملہ کیا ہے کہ یہاں کے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کچھ ایلیٹ جو ہیں، کچھ لوگ کر رہے ہیں، عوام اس کے اندر شامل نہیں ہو رہے. حالانکہ ان کو شامل ہونا چاہیے، وہ شامل ہو سکتے ہیں، ان کے پاس ایسی پروویژنز رکھی گئی ہیں سوشل کانٹریکٹ کے اندر، لیکن وہ نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے جو ایلیٹ ہے وہ بے لگام ہو چکے ہیں اپنی طاقت میں. ظاہر بات ہے جب طاقت کو آپ چیک میں نہیں رکھیں گے تو طاقت تو پھر بے لگام ہوگی. پھر ہم کمپلین نہیں کر سکتے کہ ہمارا مستقبل تباہ ہو گیا. ہاں، اس مستقبل کا جو فیصلہ ہے اب ہم نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں شعور حاصل کرنا ہوگا، ان پاورز کو سمجھنا ہوگا اور پھر ایکسرسائز کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ زیادہ وقت نہیں لگے گا. آپ دیکھیں گے اگر اس کا شعور بیدار ہو گیا تو یہ فیصلے پھر جو ہے اتنی آسانی سے ہم پر مسلط نہیں کیے جائیں گے. تو میں یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں. اور سب آ چکے ہیں، جو ہے معذرت کے کچھ وقت لیا تاکہ تمہیدی جو ہے بات آ جائے. اور سب آپ کائنڈلی جو ہے تشریف لائیں اور اس کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹروڈکشن تو جو ہمارے آج کے ڈسکشن کی مدثر صاحب نے کر ہی دی ہے. تو اصل بنیاد تو یہی ہے کہ معاشرے کیسے تشکیل پاتے ہیں اور کیسے اس میں نظام چلتا ہے. انسان تو دیکھیں معاشرتی لیونگ بینگ ہے نا، یہ اکیلا نہیں رہ سکتا. تو معاشرہ کیسے پنپتا ہے، کیسے ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے اور کیسے زندگی گزارتا ہے، اس کے طریقے کہ ڈیوائن لا کیا بتاتا ہے اور ہم کیسے کر رہے ہیں اور دنیا میں کیسے نظام یہ چلتا رہا. اچھا، اسلام میں تو پہلا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ انسان بطور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے نا، نائب کے طور پہ اس زمین پہ آیا ہے. نائب جو ہوتا ہے وہ کسی اپنے، جس کا نائب ہوتا ہے اس کے ہی احکام کا پابند ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی نظام چلاتا ہے. یہ کانسیپٹ جتنے بھی ڈیوائن ریلیجن ہیں ان کا تو یہ کانسیپٹ ہے. تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جو بھی حاکم بنتا ہے تمام اختیارات کا منبع وہی ہوتا ہے، اس کا بولنا قانون ہے، اور وہ جو سزائیں بھی وہ خود دیتا ہے، انصاف بھی وہ خود کرتا ہے. اور یہ ابھی تک جو بھی شہنشاہی نظام چل رہا ہے، بلکہ ابھی میں جو انگلش لیگل سسٹم اس وقت بھی جو چل رہا ہے انگلینڈ میں، قانوناً جو بادشاہ ہے وہی ساری زمینوں کا مالک ہے. جو بادشاہ ہوتا ہے وہی ساری زمینوں کا مالک ہے، وہی مقتدر اعلیٰ ہے، ساورن ہے. اور یہ جو ہم جو زمینوں کے مالک ہیں عوام لوگ، یہ سیکنڈری مالک ہیں. لینڈ ریونیو جو ہوتا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ ہم اپنے سے اعلیٰ ماسٹر کی ملکیت کی اکنالجمنٹ کرتے ہیں. لینڈ ریونیو ایکٹ جو ہم ہیں اور زمین کا جو ہم دیتے ہیں جو اس کا ریونیو، اس کے یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ ہم اکنالج کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا مالک بادشاہ ہے، تو بادشاہ کو ایز اے ٹوکن منی کے طور پہ کہ جی ہم آپ کے سیکنڈری مالک ہیں. اس وقت ایون لندن کی زمینیں بھی اور سارے انگلینڈ کی زمینیں بھی ان کے بادشاہ کی ملکیت ہے، جو ان کے مالک ہیں وہ سیکنڈری مالک ہیں قانوناً. یہی نظام ادھر بھی رائج رہا اور باقی دنیا میں بھی آلموسٹ یہی رہا. جو طاقتور ہوتا تھا وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک بن جاتا تھا. ابھی ہم اس آج کی سیریز میں جیسے کہ شروع میں تو اوور ویو ہے، پھر اس آبجیکٹو ریزولوشن کو دیکھیں گے، پھر فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھیں گے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہے کیا. پہلے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل لا اور باقی قوانین میں کیا فرق ہے. ماڈرن طور پہ جو پہلا کانسٹیٹیوشن سمجھا جاتا ہے سیکولر ورلڈ میں، وہ امریکن کانسٹیٹیوشن سمجھا جاتا ہے. امریکن کانسٹیٹیوشن دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن سمجھا جاتا ہے.
سیکولر ورلڈ میں اگر ہم دیکھیں. اور وہ کانسٹیٹیوشن کس کے نتیجے میں پیدا ہوا؟ وہ انقلاب فرانس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. اور یہ جو سوشل کانٹریکٹ کی بات کی مدثر صاحب نے، بنیادی طور پہ یہ نظریہ ہی اس کانسٹیٹیوشن کا خالق بنا. کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ جی میں بادشاہ بن گیا ہوں، اب تمہارا فرض ہے کہ میری اطاعت کرو، کہ بادشاہ یا خدا کا سایہ اور اس کا حکم ماننا سب پہ فرض ہے. اور جو 1648 میں یہ اسٹیٹ سسٹم بنا، ٹریٹی آف ویسٹ فالیا ہوئی جو 30 سالہ یورپ کی جنگ میں، اس میں بھی ابھی بادشاہ جو تھا اپنے علاقے کا، وہ مذہبی کا پیشوا بھی ہوتا ہے، یعنی جو ہائیسٹ پریسٹ ہے. کیونکہ پہلے تو یورپ میں ایک تو پوپ ہوتا تھا، تو باقی پرنسز ہوتے تھے اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہ. تو وہ پوپ جو تھا وہ خدا کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، اور دو حصوں میں تقسیم تھی. ٹیکس بادشاہ بھی لیتا تھا اور پوپ بھی لیتا تھا. پولیس پوپ کی بھی ہوتی تھی، بادشاہوں کی بھی ہوتی تھی. عدالتیں بادشاہوں کی بھی ہوتی تھی تو پادریوں کی بھی ہوتی تھی. ڈوئل سسٹم کو توڑ دیا گیا ٹریٹی آف ویسٹ فالیا میں. اسٹیٹ سسٹم رائج کر دے کہ وہ اسٹیٹ ساورن ہو گئی، اور اس کا جو پرنس ہے وہ ساورن ہے، وہ مذہب کا بھی سب سے بڑا پیشوا ہے اور دنیاوی طور پہ بھی پیشوا ہے. اس سے پہلے جو تھا کہ وہ جو پروورب آپ نے سنے ہوں گے کہ جو سیزر کا حصہ ہے سیزر کو دیں، جو خدا کا حصہ ہے وہ پوپ کو دیں. یہی نظام تھا پہلے. پھر اس کو توڑ کے انہوں نے یک رخا نظام بن گیا، یہ دو رخے سے یک رخا ہو گیا. یہ 1648 میں جب اسٹیٹ سسٹم قائم ہوتا ہے تو یہی نظام لیگل نظام سمجھا جاتا رہا. مگر فرانس میں جب ایسے حالات ہوئے تو ادھر کچھ ماہر عمران یا جو ہمارے سوشل سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ معاشرے کو کیسے چلنا چاہیے. ان میں سے ایک روسو تھا، آپ جانتے ہیں، اس نے سوشل کانٹریکٹ تھیوری دی ہے بیسیکلی. اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے حقوق بادشاہ کے ہوں اور سارے فرائض عوام کے ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ عوام کے بھی حقوق ہوں اور بادشاہ کے بھی حقوق ہوں. اگر بادشاہ عوام کے حقوق پورا کرتا ہے تو عوام پہ فرض ہے، یعنی انہوں نے فرض اور حقوق و فرائض کا ایک پیٹرن دیا، پیش کیا کہ جناب دونوں کے حقوق و فرائض ہیں. اگر بادشاہ اپنے فرائض پورے کرتا ہے یعنی حقوق دیتا ہے عوام کو، تو عوام اپنے حقوق لے کے، عوام کا فرض ہے کہ بادشاہ کی اطاعت کرے. ان بنیاد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کے صرف حقوق ہی حقوق ہیں اور دوسری پارٹی کے فرائض ہی فرائض ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ عام عقل کو بھی لگتی ہے. تو اس تھیوری پہ فرانس نے بھی اسے اپنے ملک سے نکال دیا. پھر وہ انگلینڈ چلا گیا، ادھر بھی اسے نکال دیا گیا. وہ زندگی تو خوار ہوتا رہا، مگر اس کی تھیوری اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس پہ فرانس میں اس نے دی. مگر امریکہ میں انقلاب آیا. امریکہ میں جب وہ لوگ لڑے امریکنز اپنو آبادیاتی طاقت سے انگلینڈ سے، تو فرینچ جو ریولوشنریز تھے فرانس سے اٹھ کے ادھر گئے، جا کے ان کے ساتھ مل کے انگلینڈ سے لڑے. ان کے جہاز گئے تو انگلینڈ کے ادھر سے ہارنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو بہت بڑی سپورٹ بھی حاصل تھی. جیسے ہماری جنگ آزادی 1857 میں ہوئی نا، ابتدا بالکل سیم ہوتی ہے. ہمارا جنرل بخت خان تھا، وہ بھی انگریز کی فوج کا صوبے دار تھا. اس کا جو ہے امریکہ کا جارج واشنگٹن بھی انگریز کی فوج کا میں صوبے دار تھا، صوبے دار میجر تھا. یعنی بالکل ابتدا دونوں کی ایک ہی طرح. ان کو قوم نے بھی سپورٹ کی اور باہر سے بھی سپورٹ مل گئی، یورپین فرینچ سے. تو انہوں نے انگریزوں کو ہرایا، اور پھر انہوں نے فرینچ ریولوشن کے پیٹرن پہ ایک سوشل کانٹریکٹ بنایا کہ جو انسان اور ہے کیا کہ ساورنٹی جو ہے نا کسی ایک شخص میں نہیں ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشن لا ایسا قانون ہے جو ساورنٹی کے بارے میں ہے کہ ساورن پاور کس کے پاس ہوگی ایک معاشرے میں. یعنی ساورن پاور کے حصے کر دیے گئے کہ کچھ حصہ اس کو ملے، کچھ اس کو. اور یہ کیسے لوگ ہیں جن کو ملے، وہ کس طریقے سے الیکٹ ہوں، وہ طریقہ کار کانسٹیٹیوشن لا بتاتا ہے کہ اس بندے کو اگر وہ اتنے اس طریقے سے آتا ہے تو اس کو ساورن پاور کا یہ حصہ دے دیا جائے.
یعنی ساورن پاور کو پھر ادھر یہ ایک سوشل سائنٹسٹ نے ایک تھیوری دی کہ ساورن پاور ایک بندے کے پاس نہیں رہنی چاہیے، اس کو تقسیم کر دیں، کیونکہ ایک بندے کے پاس پاور رہے گی تو پاور کرپٹس والا جو فارمولا ہے کہ وہ تو کرپٹ کرے گی کیونکہ انسان کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اختیار کو ہضم کر سکے جب تک اس کے اوپر چیک نہ ہو، وہی کیونکہ انسان نائب ہے نا اس دنیا میں، تو یہ خود ایٹ ہز اون جو ہے طاقت کو نہیں کر سکتا۔ اسلام میں یا ریلیجن میں تو کنسپٹ آلریڈی موجود ہی ہے نائب والا، کہ یہ قوانین ہے ان کے ماتحت ہے یہ، مگر یہ فرینچ ریولوشن کے بعد جو ہے نا سیکولر ورلڈ میں یہ کنسپٹ آتا ہے کہ نہیں، ساورن پاور جو ہے اس کو تقسیم کریں اور اس کو کسی قانون کے ماتحت کریں، یعنی یہ ساورن پاور ہے کہ میں جو کہوں وہ قانون ہے، جو قانون پہ عمل نہیں کرتا میں اسے سزا دے دوں، میں فیصلہ کروں اس نے قانون پہ عمل نہیں کیا اس کو سزا بھی دے دوں، کیونکہ اگر یہ ایک شخص کے پاس رہے گی تو یہ لازمی مس یوز ہوگی، کیونکہ انسان کے اپنے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے کہانیوں میں سنا ہے نا کہ جی بادشاہ نے سوال پوچھا وزیر سے کہ جی یہ سوال کا جواب ہفتے میں دے دو ورنہ تمہارے سارے خاندان کو میں قتل کرا دوں گا، کولو پلوا دوں گا۔ وہ یہ کہ ایک بندہ انصاف نہیں کر سکتا، تو ان کا جی نہیں، قانون بنانے کا اختیار ایک اور حصے کو دیا جائے، قانون نافذ کرنے کا اختیار ایک اور حصے کو دے دیا جائے، اگر قانون پہ عمل نہیں کر رہا کوئی تو اس کو سزا دینے کا اختیار کسی اور حصے کو دے دی جائے۔ یہ ساورن پاور ہے، اسے تقسیم کر دیا جائے اور ایک قانون کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ تو کانسٹیٹیوشن ایسا قانون ہے جو ساورن پاور کو تقسیم کرتا ہے۔ ایک تو دوسرا، یہ ساورن پاور حاصل کیسے کی جائے، الیکشن کے ذریعے کی جائے یا سلیکشن کے ذریعے کی جائے، وہ طریقہ بیان کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہ پارلیمنٹ ہے یہ قانون بنانے کا اختیار رکھتی ہے، یہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آئے گی۔ ابھی ایگزیکٹو اتھارٹی ہمارے ہاں چونکہ پارلیمنٹری سسٹم ہے تو پارلیمنٹ میں سے کچھ لوگ جو زیادہ تعداد میں ایک پہ متفق ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹو اتھارٹی قانون کے نفاذ کا اختیار اس کو دے دیتے ہیں، اور کچھ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو اس قوانین کے ماہر ہوتے ہیں ان کو جوڈیشل اتھارٹی ہم دے دیتے ہیں، جج بنا دیتے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا۔ یعنی یہ طریقہ کانسٹیٹیوشن بیان کرتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن لا کو ہم فنڈامنٹل لا بھی کہتے ہیں، بنیادی قانون ہے کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی ریاست کا، اور اس کے بارے میں اس کی تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ ایسا قانون ہے جس سے حاکم اپنا حق کے حکمرانی حاصل کرتا ہے، کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں کیونکہ کانسٹیٹیوشن مجھے اجازت دیتا ہے، میں قانون بنا رہا ہوں کانسٹیٹیوشن مجھے اجازت دیتا ہے، میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کانسٹیٹیوشن مجھے اجازت دیتا ہے۔ تمام جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ قوانین اپنی ویلیڈیٹی لیتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے قانون تو وہ ویلڈ اور جائز ہے، اگر اس کانسٹیٹیوشن کے کسی بھی چیز کے خلاف ہے تو وہ قانون نل اینڈ وائڈ۔ یعنی اس کسی معاشرے کو دیکھیں نا، اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، حاکم ہے، محکوم ہے، اور حاکم جو حکمرانی کر رہا ہے وہ قوانین کے ذریعے کر رہا ہے۔ یعنی ابھی جو ماڈرن کانسیپٹ ہے کہ اسٹیٹ لاز کے ذریعے ہی کوئی چیز نافذ کرے گی، ایسے حکم نہیں دے سکتی۔ اگر اس نے ہاسپٹل بنانا ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت لینڈ ایکوائر کرے گی، اس جو قوانین بنائے گی پھر قوانین کے مطابق وہ آرڈر کر کے انفورس کرے گی۔ اور عوام جو ہے، ہم عام لوگ، کانسٹیٹیوشن میں ہمارا جو حصہ ہے ایک، اس میں ہے کہ ان کے یہ حقوق ہیں، یہ کوئی نہیں لے سکتا، حاکم کے پاس اختیار نہیں ہے کہ یہ لے سکے، کیونکہ حاکم طاقتور ہے، پورے ملک کی قوت اس کے پاس ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ سپریم لا ہے کہ نہ کوئی اس لا کے خلاف قانون بن سکتا ہے، نہ کوئی حاکم حکم دے سکتا ہے، نہ کوئی عادل اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے۔ تو یہ عوام کے لیے ایک سپریم لا سمجھا جاتا ہے، سب کے لیے سپریم لا ہے۔ تو یہ کانسٹیٹیوشنلزم آتا ہے سیکولر ورلڈ میں تو 1779 وہ امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن سب سے پہلا بنا، وہ بڑا مختصر ہے، وہ کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے بعد یہ پوری دنیا میں ہی کانسٹیٹیوشن بننا شروع ہو گئے، کیونکہ علماء قانون نے یا معاشرت کے جو علماء تھے، سوشل سائنٹسٹ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہی طریقہ ہے جس سے عام لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں گے، اور حاکم بھی پرماننٹ حاکم نہیں ہوگا، جس کو جب چاہے اس قانون کے مطابق ہم چنیں گے، اگر وہ صحیح کام نہیں کر رہا یا اس قانون میں اس میں ٹائم دیا ہوا ہے، اس ٹائم کے بعد وہ خود بخود ختم ہو جائے گا،
پھر ہم دوسرا حاکم بنا لیں گے. تو یہ ایک طریقہ، ایک سپیریئر لا ہے یعنی کانسٹیٹیوشن. ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ باقی کانسٹیٹیوشن سے کچھ مختلف بھی ہے. باقی چیزوں تو نارمل سیکولر کانسٹیٹیوشنز کی طرح ہیں، مگر اس میں جو سب سے پہلی کمانڈ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم جو ملک بنایا گیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے پاس ایک نظام قانون موجود ہے، اس کے مطابق ہم جو ہے نا ایک ملک میں نظام چلائیں گے. دیکھیں 1936 میں جو الیکشن ہوا تو اس میں مسلم لیگ کوئی ایک ووٹ بھی نہیں، یعنی ایک بندہ بھی نہیں جیتا تھا. ان سب کانٹیننٹ میں جب الیکشن انہوں نے تھوڑی سی انگریزوں نے اختیارات دی 1935 کے قانون میں کہ یہ الیکشن ہوں گے، صوبائی اسمبلیاں بنیں گی، تو اس میں کسی صوبے میں کوئی ایک سیٹ بھی حاصل نہیں کر سکی تھی مسلم لیگ، کیونکہ اس کا مینیفیسٹو یہ تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو انگریزوں کا وفادار بنانا ہے، جو پہلا مینیفیسٹو جس پہ مسلم لیگ بنائی گئی تھی. مگر اس کے بعد اس پیٹرن کو چینج کر دیا گیا کہ یہ اس طرح تو کوئی مسلمان نہیں آتا. پھر یہ نعرہ لگایا گیا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور علماء کو اور علی گڑھ کے طلباء جو سارے کے سارے مسلمان علاقوں میں نکلے اور یہی تقاریر کی، اس میں علماء کو انہوں نے کنسلٹ کیا. علماء آئے آگے، انہوں نے کہا جی ہم اپنا نظام لائیں گے. اس پہ سپیچز بھی ہیں، علامہ اقبال کی بھی پہلے ہیں، قائد اعظم کی بھی ہیں. اس کی وجہ سے پھر دیکھیں 1946 میں آلموسٹ ساری مسلم لیگ ہر جگہ جیت گئی. تو یہ جس مقصد کے لیے بنا، پھر جیسے ہی پاکستان بنتا ہے تو اس وقت جو پاکستان بنانے والے تھے انہوں نے بیٹھ کے بتایا کہ یہ نظام ہمارا کیسا ہوگا. 1947 میں پاکستان بنتا ہے نا، تو بہت مسائل تھے، یعنی مہاجرین آ رہے ہیں، قتل و غارت ہوئی ہے، نظام سیٹ کرنا ہے، ملک کے پاس خزانہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، انڈیا نے وہ روک لیے کیونکہ کیپٹل ادھر تھا. 1949 میں مارچ میں سارے لوگ مل بیٹھے، انہوں نے ایک قرارداد پاس کی جسے ہم کہتے ہیں آبجیکٹیوز ریزولوشن، قرارداد مقاصد. تو اس میں انہوں نے ایک سٹرکچر دیا کہ اس ملک کا نظام کیسا ہوگا، اور اسی سٹرکچر کے تحت تمام کانسٹیٹیوشن جو بنے ہیں آلموسٹ اسی سٹرکچر کو ہم نے لیا اور اس کو پریمبل کے طور پہ بھی رکھا. پریمبل کیا ہوتا ہے؟ پیش لفظ یا پریمبل. قانون میں اس کو باقاعدہ تشریح کی گئی ہے کہ پریمبل کیا ہے. پریمبل ہم کہتے ہیں قانون کا مقصد جو بیان کیا جاتا ہے نا، یہ مقصد ہے ہمارا، اس مقصد کو نافذ کرنے کے لیے ہم یہ قانون بنا رہے ہیں. پریمبل ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا پرپز کیا ہے. تو وہ ہر آئین کا، ہمارے جتنے بھی آئین بنے ان کا پریمبل یہ رہا ہے. آبجیکٹیوز ریزولوشن اس کو بھی ہم تھوڑا تفصیل سے دیکھیں گے، اور اسی کے مطابق ہی تقریباً ہمارے کانسٹیٹیوشنز بنتے رہے. تو اس لیے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے باقیوں سے منفرد یہ ہے کہ اس کا جو پہلی لائن ہے نا، وہ اس نظام کو باقی دنیا کے نظاموں سے مختلف بناتی ہے. کیونکہ باقی تو کانسٹیٹیوشن ساورن اتھارٹی دے رہے ہیں نا، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی ساورنٹی بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ الون. یعنی ساورنٹی جو ہے ہمارے ہاں، ہمارے آئین میں تو ہے آلمائٹی اللہ کی، باقی جتنے بھی ہم ادارے ہیں، جو بھی حکمران ہے، وہ اس اتھارٹی کو اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کے ہدایات کے مطابق استعمال کر سکتا ہے. یعنی ہم نے شروع سے ہی اپنے کانسٹیٹیوشن کو بنا دیا کہ یہ وہ اتھارٹی سے ڈیل کر رہا ہے جو اللہ نے دی ہے انسانوں کو، اور انسانوں نے کلیکٹ ہو کے اپنے کسی لیڈر کو دیا، اور وہ لیڈر بھی اس طرح استعمال کرے گا کہ یہ ایک مقدس امانت ہے، اور ان ہدایات کے مطابق استعمال کرے گا جو دینے والے نے دی. یعنی یہ چیز ہمیں پوری دنیا سے ایک الگ بنا دیتی ہے ابتدا سے ہی، کیونکہ پوری دنیا کے قانون میں تو اسٹیٹ ساورن ہے. یعنی یہ اسٹیٹ سسٹم جب سے شروع ہوا ہے، یہ 1648 جو ہم نے پہلے ذکر کیا، تو اس میں یہ اسٹیٹ کے فیچر ہیں، ساورنٹی ہے، ایریا ہے، پاپولیشن ہے، سسٹم آف گورنمنٹ ہے، یہ تو اسٹیٹ کے فیچرز ہیں نا. مگر ہم نے جو کہا کہ یہ جو ساورنٹی ہے بیسیکلی المائٹی اللہ کی ہے، اور اس کو استعمال جو انہوں نے، اللہ نے انسانوں کو جو دیا ہے کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا، اسی طریقے سے کریں گے. یہ ڈسٹنکٹیو فیچر ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن.
ہمارا کانسٹیٹیوشن ایک بہت خوبصورت ڈاکومنٹ ہے ایک یہ میں بتا رہا ہوں. ہیومن ایفرٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیومن ایفرٹ میں ایررز تو ہوں گے کہیں نہ کہیں. وہ ایررز جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم دور کیے جانے چاہیے اور کیے جا سکتے ہیں، اس کا طریقہ بھی دے دیا گیا. مگر یہ بہت ہی خوبصورت ڈاکومنٹ ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو یو وڈ انجوائے. اس کی لینگویج بھی بڑی پیاری ہے، اور اس کا جو ہے نا جو بھی سسٹم ہے، اسٹرکچر ہے، وہ بہت خوبصورت ہے. اس میں بھی پاپولر ڈیموکریسی کا ایک قسم کا کانسیپٹ ہے. یعنی یہ وہ کانسٹیٹیوشن جس پہ ہمارے جو الیکٹڈ تمام جماعتوں کے نمائندوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں. یعنی جو اس ملک میں ایک بھی پارٹی کا ایک بھی ممبر تھا نا، باقی سارے ہار گئے تھے، پوری جماعت ایک ممبر پہ مشتمل تھی، اس نے بھی سائن کیے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا، اور اس میں سسٹم بھی یہ ہے کہ عوام کی مرضی سے ہی چیزیں چینج ہوں. تو یہ پاپولر ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ہم اسے کہتے ہیں، یہ ہے. اور کانسٹیٹیوشن کچھ ایسے ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بیسیکلی روایات ہے نا کہ ہم نے کیسے نظام چلانا ہے. تو یہ روایات کسی ملک میں لکھی جاتی ہیں، کسی ملک میں ویسے ہی چلتی ہیں. پہلے قبائل میں، یا اگر آپ نے وہ ارطغرل ڈرامہ یا دیکھا ہو تو اس میں بھی کہتے ہیں ہم روایات کے پابند ہیں، روایات کے مطابق چلنا ہے. وہ کانسٹیٹیوشن ہے بیسیکلی ہمارا. انگلینڈ میں ابھی تک ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے روایات کے امین ہیں، روایات کے مطابق چل رہے ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے تاج پوشی ہوئی ہے، ایک طرف لارڈ ٹیمپورل ہوتا ہے، ایک طرف لارڈ جو ہے ریلیجس ہوتا ہے. یعنی ایک ریلیجن کا نمائندہ ہے، اس کے دائیں طرف ریلیجن کا ہے، بائیں طرف دنیا کا نمائندہ، اور پھر درمیان میں شہنشاہ ہوتا ہے. یعنی وہی روایات ہیں جس کے مطابق وہ اپنا نظام حکومت چلا رہے ہیں. لیگلی اگر دیکھیں انگلینڈ میں ایبسولوٹ جو ہے پرسنل ساورنٹی کنگ میں ہے 100%. کنگ سائن نہ کرے کوئی قانون نہیں بن سکتا. جج بھی ہے، افسر آف دی کنگ ہے، باقی جتنے ڈپارٹمنٹ وہ کنگ کے ماتحت ہیں قانونی طور پہ اس وقت بھی. مگر انہوں نے کیونکہ روایات ان کی ایسی ہیں کہ جو پارلیمنٹ پاس کر دے گی کنگ نے سائن کرنے ہی کرنے. یہ ان کی روایات ہیں، لکھا نہیں ہوا، عمل ہو رہا ہے. تو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. ہمارا ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن. بہت سے ملکوں میں ابھی ریٹن کانسٹیٹیوشن کا ہی رواج ہے. اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس کا ایک مقصد جو ہے نا، اس کانسٹیٹیوشن کا مقصد جو پاکستان بنانے والے تھے انہوں نے ڈسکس کر کے 5 دن کی ڈسکشن کے بعد ایک مقصد ہمیں دے دیا ہے. اور یہ مقصد کبھی بھی ایبروگیٹ نہیں ہوا. کانسٹیٹیوشن تو ہوتے رہے نا، سسپینڈ ہوتے رہے کانسٹیٹیوشن، مگر اس آبجیکٹو ریزولوشن میں جو مقاصد ہیں اس ملک بننے کے، وہ کبھی بھی کسی نے میں ہمت نہیں ہوئی کہ اسے ختم کر دے. وہ اسی طرح قائم ہے. وہ قرارداد کبھی منسوخ نہیں ہوئی جو لیاقت علی خان نے پیش کی تھی، وہ ابھی تک اور ہر آئین کا حصہ رہی ہے. تو یہ پریمبل بہت ہی طاقتور پریمبل ہے. اس کو ہم ایکویٹ کرتے ہیں، بہت سے ججز نے کہا کہ یہ جیسے ان کا ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس ہے امریکہ کا، اعلان آزادی ہے، جس میں چند پیرے ہیں کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، انسان کے ایسے حقوق ہیں جس کے لیے کسی ریزن کی یا گواہی کی ضرورت، دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ کریٹر نے انسان کو دے دیے ہیں. لائف، لبرٹی، پرسوٹ آف ہیپینس، یہ ہے ان کا ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس. تو اس کو ہمارے ججز کہتے ہیں یہ بھی اسی کے برابر ہے. اس کا کانسٹیٹیوشن بھی اس کے ماتحت ہوتا ہے، ڈیکلریشن کے مطابق ہی اس کو وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن میں بھی ایک پریمبل ہے، اور اس ملک کا نام بھی دیکھیں ایک جس مقصد کے لیے بنایا گیا، تو ہر کانسٹیٹیوشن میں اس کا نام یہی اسلامک ریپبلک ہی رکھا گیا. ریپبلک کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ ریپبلک کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں عوام کی حکمرانی ہے، عوام جس کو چاہیں گے حکمران بنائیں گے، یعنی شہنشاہیت نہیں ہے، اس لیے ریپبلک کہتے ہیں. اور اسلامک چونکہ یہ اسلامی قوانین کے لیے ملک بنایا گیا بنیادی طور پہ، تو اس کا ہر کانسٹیٹیوشن میں نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہی رکھا گیا. 62 میں تھوڑا سا ماڈرن بننے کے لیے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ نے اس کا نام اسلامک ہٹا دیا تھا، تو اس پہ کافی یعنی ملک میں انریسٹ ہوئی، تو پھر فوری طور پہ اسے بدلنا پڑا اور اسلامک کانسٹیٹیوشن اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھنا پڑا. 73 کا بھی ہے، اس میں بھی ملک کا نام بھی یہی ہے.
تو اس کلیئرلی ڈکلیئر کیا گیا، پہلے جو بھی قانون ہوتا ہے پہلے سیکشن میں اور جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے پہلے آرٹیکل میں اس ملک کا نام رکھا جاتا ہے کہ یہ ہے کیا اور کس جگہ واقع ہے، کس جگہ کے اوپر یہ واقع ہے۔ تو پہلے آرٹیکل میں تو اس کا نام رکھا گیا ہے، دوسرے میں اس کا مذہب رکھا گیا کہ یہ اسٹیٹ کیا ہے، سیکولر اسٹیٹ ہے، سوشلسٹ اسٹیٹ ہے، کمیونسٹ اسٹیٹ ہے، کیپٹلسٹک اسٹیٹ ہے یا اسلامک اسٹیٹ ہے۔ اس میں کلیئرلی لکھ دیا گیا کہ یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے۔ اور تیسرا آرٹیکل جو ہے اس میں لکھا گیا کہ اس میں ایکسپلائٹیشن کی اجازت نہیں دیں گے، یعنی یہ کیپٹلزم کے ایک طرح سے اس کا اپوزٹ تھا۔ ایکسپلائٹ کہ کیپٹلزم میں چونکہ سرمایہ دار عوام کے ایکسپلائٹ کرتا ہے، جو مالدار ہوتا ہے وہ غریبوں کو تھوڑی تنخواہ پہ کام کرواتا ہے نا، یہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ تو اس کو پہلے ہی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں روک دیا گیا ہے۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے، ہو نہیں رہا تو ہوگا اس وقت جب ہم جانیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہونا چاہیے۔ جب ول بنے گی لوگوں کی تو باقی ول کی وجہ سے ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ قانون یہ ہے، اخلاق بھی یہی کہتا ہے، قانون بھی یہی کہتا ہے۔ اس کا اسٹیٹ ریلیجن بھی اسلام ہے، اور کانسٹیٹیوشن کئی قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک کو ریجڈ کہتے ہیں، ایک کو سافٹ کہتے ہیں۔ سافٹ اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن جیسے ہے، وہ جیسے ہم قوانین بناتے ہیں نا کہ اسمبلی میں آدھے سے زیادہ ممبر جس طرف ہوئے وہ قانون بن گیا، اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن اسی طرح ہے۔ کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ ہے، نام ہے، مگر وہ قانون جب بدلنا چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، جیسے ہم اسمبلی میں ابھی پاس ہوا ہے، ابھی 25 ادھر ہیں 32 ادھر ہیں، تو 32 والا قانون بن گیا، وہ یہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ یہ آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے پیچھے بھی یہ لاجک ہے کہ یہ نہ ہو کہ جو حکمران بن جائے جو کانسٹیٹیوشن کو فوری طور پہ بدل دے۔ اس لیے اس کو چینج کرنے کے لیے پورے جو ہاؤس کا، کیونکہ ہاؤس میں اگر ہم دیکھتے ہیں فرض کیا ابھی 372 ممبر ہیں نا، اور اس کا کورم ہے چوتھا حصہ موجود ہو تو یہ میٹنگ ان کی چل سکتی ہے۔ چوتھے حصے میں سے بھی جس کے 51% ہوئے، جیسے جس کے 32 ہو گئے تو وہ جیت گیا، وہ چینج کر لیتا ہے قانون، جس کے 31 ہوئے وہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس میں بنایا گیا پورے جو آپ کے پورے ممبرز کی 2/3 میجارٹی اگر چاہے گی پھر اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے۔ امینڈمنٹ بھی ایک لمیٹڈ چیز ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن چینج کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، اس میں امینڈمنٹ کرنا اور چیز ہے۔ چینج کرنا ہوتا ہے کہ اس کی روح کو ہی بدل کے رکھ دینا، یعنی جیسے اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے اس کو سیکولر بنا دینا، یہ کانسٹیٹیوشن چینج کرنا ہے، امینڈمنٹ نہیں ہے۔ امینڈمنٹ یہ ہے کہ جی ہم نے اتنے ججز رکھنے تھے تو اتنے کر دیتے ہیں، ان کا یہ اختیار تھا بھی اس اختیار کو اس طرح چلایا جائے، یعنی کچھ چیزیں ابھی اسمبلی پاپولیشن زیادہ ہوگی ہے، ممبر زیادہ کر دیتے ہیں، ایریا فلاں اسٹیٹ ہمارے ساتھ مل گئی، اس کا ایریا ہم بڑھا رہے ہیں، یہ امینڈمنٹ ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوگی۔ تو امینڈمنٹ کی اجازت ہے، یہ بھی کتنے ہی کیسز میں یہ ہو چکا ہے، اور لاسٹ ٹائم یہ جو ہمارا یہ ملٹری کورٹ والا کیس تھا، 12 ججز تھے تو 8 نے کہا کہ اس کے بنیادی ڈھانچے کو آپ نہیں تبدیل کر سکتے، 12 میں سے سپریم کورٹ کے 8 ججز۔ تو یہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو چینج کرنا آسان نہیں ہے، اور یہ ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے۔ فیڈرل اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں یونٹ کے پاس کم اختیارات ہوتے ہیں، مگر ملک کو جو ایک رکھنے کے لیے ضروری ہے وہ سینٹر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، باقی سارے اختیارات جسے ہم ریزیڈیوری کہتے ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں۔ صوبائی ٹیکس لیتے ہیں، صوبائی اس کو خرچ کرتے ہیں، صوبائی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، صوبائی ہیلتھ کا بندوبست کرتے ہیں، صوبے ہی میں پولیس ہوتی ہے، عدالتیں ہوتی ہیں، ہائیسٹ کورٹ بھی صوبے کی ہوتی ہے، ہائی کورٹ از دی ہائیسٹ کورٹ نا۔ تو سپریم کورٹ جو ہے یہ بہت کم، اس کے پاس وہ اتنے اختیارات نہیں ہوتے، بہت کم چیزیں ہیں جس پر وہ ڈیسیژن لیتے ہیں، مگر وہ اجازت دی ہوتی ہے کوئی اہم چیز ہو تو اس کھاتے میں ہمارے سپریم کورٹ نے بہت سارے چیزیں اپنے پاس اکٹھی کر کے مسائل کا ڈھیر خود کھڑا کر لیے۔ مگر یہ فیڈرل اسٹیٹ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک دال بندین میں بلوچستان میں بندہ بیٹھا ہے، اس کا حاکم اسلام آباد میں بیٹھا ہے، اسے پتہ چلا میرا حاکم ادھر ہی ہے کوئٹہ میں اس سے میرے سارے کام ادھر ہی ہونے چاہیے، اپنے علاقے میں اپنے بندوں کی حکمرانی ہے، یہ فیڈرل سسٹم ہے، اور یہ دنیا میں اچھا سسٹم سمجھا گیا ہے۔ جیسے بھی اپنے اپنے علاقے کے گورنر ہیں وہی فیصلے کر رہے ہیں، نظام چلا رہے ہیں، اپنے اپنے علاقے کی جو اسمبلیاں ہیں وہی چلا رہی ہیں۔
فیڈریشن میں نارملی صرف جو ٹریڈیشنلی 4 پاورز ہوتی ہیں نا، جو ملک کو ایک رکھنے کے لیے، کہ کرنسی ایک ہونی چاہیے سارے ملک میں، یہ اس کے پاس پاور ہوتی ہے۔ ڈیفنس سارے ملک کا ایک ہونا چاہیے، یہ سینٹر کے پاس پاور ہوتی ہے۔ وزارت خارجہ، باہر ملکوں سے ڈیل کرنا ہے، صوبے نہیں کریں گے، سینٹر ہی کرے گا۔ اسی طرح مواصلات، صرف مواصلات یہ ہوتا ہے کہ جو پورے نظام کو رن کر رہے ہیں نا، جیسے سڑکیں، ریل اور ٹی وی، یہ چیزیں جو ہیں جو پورے ملک کے لیے ریکوائرڈ ہیں، تو وہ چیزیں فیڈریشن سینٹر کے پاس ہوتی ہیں۔ باقی تمام اختیارات صوبوں کو دیے جاتے ہیں، کہ یہ اس میں بنیادی طور پہ فیڈرل سسٹم دیکھیں، 14 نکات قائد اعظم کے بھی ہم پڑھتے تھے، اس میں بھی یہی تھا کہ فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے۔ انگلینڈ کا یونٹری سسٹم ہے، چھوٹے ملکوں میں یونٹری سسٹم ہوتا ہے، ایک ہی پارلیمنٹ ہے اور ایک ہی نظام ہے۔ ہمارے ہاں قانون بھی بنانے کا اختیار ساورن ہے، جو پروونس نے قانون بنا دیا، فیڈریشن کی پارلیمنٹ اسے چینج نہیں کر سکتی، کیونکہ اس قانون آئین نے، دستور نے اسے یہ اختیار دیا ہوا ہے، اور پروونشل پارلیمنٹ ساورن ہوتی ہے، اس میں جو وہ قانون بنائے وہ چینج نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ہمارے ہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے صدارتی نظام کے صدر الیکٹ ہوتا ہے، اور وہی پھر سارے اختیارات کا منبع ہوتا ہے۔ لیجسلیٹر صرف قانون بنانے کے لیے منتخب ہوتے ہیں، جیسے امریکن سسٹم ہے، پریزیڈنشل سسٹم ہے، اس میں پریزیڈنٹ بھی ڈائریکٹ ووٹوں سے آتا ہے، کانگریس کے لیجسلیٹر بھی ڈائریکٹ ووٹوں سے آتے ہیں، وہ الگ، وہ قانون بنانے کا اختیار ان کے پاس ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی صدر کے پاس۔ مگر ہمارے ہاں یہ 62 کے کانسٹیٹیوشن میں صدارتی نظام نافذ کیا گیا، مگر وہ کامیاب ثابت نہ ہوا، کہ ایک ہی بندہ اختیارات کا منبع جب بن جاتا ہے تو اس کی اپنی کچن کیبنٹ ہے، وہی سارے فیصلے کرتی ہے، باقی پورے ملک کی ساری عوام جو ہے نا وہ محرومیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ہمارا تجربہ رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں پارلیمنٹری سسٹم کو بہتر سمجھا گیا کہ ہر بندے کا کچھ نہ کچھ حصہ حکومت میں ہو، کسی بھی علاقے کا ہے تو وہ گورنمنٹ میں اس کا حصہ ہو۔ بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ جی جتنے عوام ہیں عوام کے مطابق ہمارے ایم این ایز ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ صوبے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، تو یہ تو ایک جو بڑا صوبہ ہے اس کے لوگ اکٹھے ہو کے باقی سارے صوبوں کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک اور ہاؤس بنایا گیا، سینٹ جو ہے، کہ اس میں ہر صوبے کے برابر بندے ہیں، یعنی اسے ہم کہتے ہیں وہ وفاق کی علامت اصل میں وہ ہے کہ اس میں ہر صوبے کے پاس 14 ممبر ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں، تو وہ ان کے ایکول اختیارات ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بائی کیمرل لیجسلیچر ہے۔ اس میں ہم نے اس کانسٹیٹیوشن میں ایک اور چیز ہے کہ پالیسی جو بناتی ہے، نارملی ایگزیکٹو اتھارٹی بناتی ہے کہ ہم نے کیسے ملک چلانا ہے، اس کی گائیڈنس کے لیے پرنسپلز آف پالیسی بھی بنا دیے گئے کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے گورنمنٹ نے۔ تو یہ ایک نارملی کانسٹیٹیوشن میں پرنسپلز آف پالیسی نہیں ہوتے، ہمارا کانسٹیٹیوشن میں یہ ایک انفرادیت ہے کہ اس میں اصول بتا دیے گئے کہ کیسے کیسے چلنا ہے، لوگوں کو کس کا the people should be enabled to live in the manner in accordance with the Islamic culture، کہ وہ رہ سکیں، نمازیں پڑھ سکیں، یعنی وہ پورے اصول جو ہے بتا دیے گئے ہیں اس میں کہ کس طرح نظام چلانا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ اس قانون میں 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ایڈلٹ فرنچائز یعنی ڈائریکٹ الیکشن آئے ہیں، پہلے اس سے ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھے۔ 56 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی سب کانٹیننٹ میں جو الیکشن ہوتا رہا، جو ہم نے تذکرہ کیا 1936 اور 46 کے، تو اس میں بھی ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھے، وہ یہ تھے کہ جو گورنمنٹ کے جن کو اجازت ہوتی تھی وہ ووٹ دے سکتے تھے۔ خان بہادر کا لقب ملا ہوا ہے جس کو، یا جو بھی سفید پوش یا کرسی نشین یا جن کو وہ ٹائٹل دیتے تھے وہ ہوتے تھے، کوئی اتنا ٹیکس دے سکتا ہے وہ ہوتا تھا، جو ایک سوسی کوالیفیکیشن رکھتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی ووٹ کا حق مخصوص چند لوگوں کو ہوتا تھا۔ تو ابھی یہ سمجھا گیا کہ نہیں، ہر انسان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، تو یہ 73 کے الیکشن میں پہلی دفعہ یہ حق دیا گیا ڈائریکٹ الیکشن کا۔ اور اس میں وہی اصول جو ہے کہ سیپریشن آف پاور ہے، کہ اختیارات مجتمع نہیں ہیں کسی ایک باڈی میں، قانون بنانے کا اختیار لیجسلیچر کو ہے، مقننہ کو ہے، قانون کو نافذ کرنے کا اختیار انتظامیہ کو ہے، اگر اس میں کوئی نافذ نہیں کر رہا یا صحیح نافذ نہیں کر رہا یا غلط کر رہا ہے تو اس میں فیصلہ کرنے کا اختیار عدلیہ کو ہے۔
یعنی اس 3 حصوں میں یہ ساورن اتھارٹی کو تقسیم کر دیا گیا ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن کے ماتحت ہوگی تینوں کی. یعنی مقننہ کوئی قانون نہیں بنا سکتے جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو، انتظامیہ کوئی حکم نہیں دے سکتی، کوئی آرڈر نہیں دے سکتی جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو، اور عدلیہ کوئی فیصلے نہیں کر سکتے جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف. مگر ان تینوں کو کہتے تو ہیں سیپریٹ پاورز ہیں، مگر ان کا چیک اور بیلنس رکھا گیا ہے دنیا کے نظام میں. یعنی امریکن کانسٹیٹیوشن جیسے ہم کرتے ہیں کہ وہ آئیڈیل ہے، ساری دنیا نے اس کو فالو کیا، اس میں چیک یہ رکھا گیا ہے کہ جی صدر چونکہ اصل پاور انتظامی اختیار ہوتا ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی ہی پاور ہوتی ہے نا کچھ کرنے کا. بھائی مقرنہ تو قانون بناتی ہے کمرے میں بیٹھ کے، عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل تو نہیں کرا سکتی. اصل اختیار، اصل طاقت انتظامیہ کی ہے. انتظامیہ پر چیک یہ ہے کہ وہ جو امپیچمنٹ کر سکتی ہے مقننہ، اس کا سینٹ میں جو ہے نا وہ بلاتے ہیں اور ووٹ پڑھتے ہیں کہ یہ ابھی اس قابل نہیں رہا کہ صدر رہے تو ہٹا بھی دیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹو کی امپیچمنٹ کا اختیار ان کے پاس ہے. دوسرا، مقننہ جو قانون بناتی ہے وہ عدلیہ چیک کر لیتی ہے، ہاں بھی یہ قانون کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا نہیں، وہ قانون وہ اڑا دیتے ہیں. اور عدلیہ کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار ایگزیکٹو کے پاس ہے، صدر اپوائنٹ کرتا ہے ججز کو، اور ججز اگر صحیح کام نہیں کر رہے اسے ہٹانے کا اختیار پھر اس مقننہ کے پاس آ جاتا ہے، سینٹ کے پاس اختیار ہے. امریکن کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ججز کو اتار سکتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے کہ سسٹم ایسا بنا کہ عدلیہ نے یہ سارے اختیارات جو چیک اینڈ بیلنس کے بھی اپنے پاس اکٹھے کر لیے ہیں. اپوائنٹ بھی وہ خود اپنے آپ کو کرتے ہیں، نکالنا ہو تو وہ بھی اپنے ہی ججز ہی نکال سکتے ہیں، نہ مقننہ نہ انتظامیہ. تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ پھر ان کو ہٹانے کے لیے مارشل لا لگتا ہے ملک میں. یعنی جب سسٹم سٹیبل نہ ہو، کانسٹیٹیوشن میں مسائل ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز جب عدل کے ترازو سے دائیں بائیں ہوتی ہے نا، اس نے ٹوٹنا ہوتا ہے. یار ہر انسان میں ایک ترازو نصب ہے. تو یہ کچھ چیزیں اس میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ابھی بھی یعنی ٹھیک ہونے والی ہیں، جیسے میں نے سب سے پہلے ذکر کیا نا کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو، اور یہ ہم نے امینڈمنٹ کر کے اور انٹرپریٹ کر کے کی ہیں. کانسٹیٹیوشن میں شروع میں ٹھیک تھی، یہ بھی ہے کہ مزے کی بات ہے. تو اس کو ہم نے تشریح قانون کی کر کر کے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے چکر میں کچھ چیزیں ہم نے سیپریشن آف پاور کے پرنسپل کو بھی تھوڑا سا ٹلٹ کر دیا ہے کہ جو کہ ٹھیک ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے. ہاں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا بہت زیادہ کیئر کیا گیا. آبجیکٹو ریزولوشن میں بھی اس پہ ہے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی، ہماری جوڈیشری پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا تاکہ وہ فیصلے آزادی سے کر سکے. اور وہ جب تک عدل کے مطابق کرتے ہیں تو نارملی انڈیپینڈنٹ ہی رہتے ہیں. پھر جب تھوڑے سے جذبات آ جاتے ہیں تو عوامی جذبات بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور اس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں عوام کے لیے، جو بیسیکلی ہمارا جو آج کا ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کا، اس میں وہ بھی شامل ہیں. اسلامک پروویژنز بھی اس میں اسپیسیفکلی اس نام سے بھی ڈال دی گئی ہیں، گو کہ باقی پروویژنز بھی، کیونکہ وہ سیکولر پروویژن ہوتی ہیں مگر وہ اسلام جس کے خلاف نہیں ہے. یعنی طریقہ ہے، ہم نے الیکشن کا طریقہ یہ رکھیں یا وہ رکھیں، ایڈلٹ فرنچائز رکھیں یا کہیں کہ 10 بندے پہلے ایک کو الیکٹ کریں پھر وہ ووٹ ڈالے. اس میں اسلامی غیر اسلامی کی نہیں، وہ بھی پرووینز ہے. تو کچھ اسپیسیفک اسلامک پرووینز ہیں، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور اس میں ایک بنیادی ڈھانچہ بھی ہے جس کو کئی تشریح کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں بتایا کہ اس کا جیسے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہم کہہ دیں جی آج سے فلاں ہمارا بادشاہ ہے اور بادشاہی نظام چلے گا. نظام نہیں بدل سکتے ہم. اور اس میں سنگل سٹیزن شپ ہے کہ جو شہری ہے وہ پورے ملک کا شہری ہے. امریکہ میں ہر اسٹیٹ کا الگ سٹیزن ہوتا ہے، وہ دوسری اسٹیٹ میں اگر کوئی کام کرنا چاہے اس کے اپنے امتحان دینے پڑتے ہیں اسے. یعنی ایک وکیل ہے وہ اس اسٹیٹ میں ہے تو اگر وہ جا کے دوسری اسٹیٹ میں جائے گا، جیسے یہ پریزیڈنٹ نکسن وہ وکیل تھا بنیادی طور پہ امریکہ کے، ہم دیکھیں نا سوائے ٹرمپ کے سارے وکیل ہی بنے ہیں. وہ جو ہے نا نکسن بڑا پڑھا لکھا تھا، وہ واٹر گیٹ اسکینڈل کی وجہ سے امپیچمنٹ ہوئی، وہ صدر سے ہٹ گیا، پورا نہیں کر سکا اپنا ٹینور. تو اس نے وکالت شروع کی تو وہ دوسری اسٹیٹ میں نیو یارک میں کرنا چاہ رہا تھا، وہ دوسری اسٹیٹ کا تھا. اس کے لیے اس کی بار کونسل نے کہا نہیں جی ہمارا امتحان دو گے، ہم سے لائسنس لو گے تو اس اسٹیٹ میں
वकालत कर सकते हो, जो सदर भी रहा है। यानी हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी सुप्रीम कोर्ट है, हर स्टेट की अपनी सिटीजनशिप है। उधर ये निज़ाम है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। यानी इसका ये फायदा कि आप मुल्क में जिस जहां चाहें प्रॉपर्टी खरीदें, जहां चाहे रहना चाहे रह सकें। नेशनल लैंग्वेज भी है एक, जो हमारे यहाँ के इसकी नेशनल लैंग्वेज होगी, जो बदकिस्मती पे हम जिस पे अमल नहीं कर सके, कि सरकारी तौर पे हम वही लैंग्वेज लेके बैठे हैं जो कि हमें मगरबी आकाओं ने, कॉलोनियल पावर्स ने दी थी ना, तो उसी पे ही हम चल रहे हैं। मगर नेशनल लैंग्वेज पे डिसीजन भी, कोशिशें भी बहुत की गई हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी आए, मगर खुद ही डाइवर्ट कर लेते रहे। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि हर चीज़ उर्दू में हो गई, सारे कवानीन भी उर्दू में हो गए, मगर उसके बाद फिर एक डिसीजन आता है कि चलें जी ला की एजुकेशन इंग्लिश में कर दें, फिर जो जिस लैंग्वेज में मर्जी कर दें। तो ये ज़ाहिर है कि कानून में तो मौजूद है, अमल में कमी है। इस्लामिक प्रोविजन में थोड़ा सा अगर हम देखें इस कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसमें स्टेट रिलीजन जैसे हमने जिक्र किया, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी मुसलमान होंगे, और मुसलमान की डेफिनेशन भी देगी। दुनिया के सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूशन हैं जिसमें दी गई है डेफिनेशन अपने मजहब की। एक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन। कि ज्यू कौन है, उन्होंने तो ये भी दिया है कि लॉ ऑफ रिटर्न है, कि जो भी ज्यू दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वो हम आ जाए तो हम सिटीजनशिप देंगे। लॉ ऑफ रिटर्न है इजराइल का, क्योंकि हमने एक मजहबी रियासत कायम कर ली है। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी तारीफ दे दी कि मुसलमान कौन है, ये जो अल्लाह की वादानियत पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत पे ईमान रखे, वो मुसलमान है। ये एक यानी यूनिक चीज़ है पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसलिए बिन गुरियान जो पहला प्राइम मिनिस्टर था ना, उसने असेंबली में पहली मीटिंग में कहा था कि इजराइल का एग्जैक्ट आंसर इज पाकिस्तान। ये भी आइडियोलॉजिकल स्टेट है, वो भी आइडियोलॉजिकल स्टेट है। इसमें एक ज्यू थे ल्यूपोल्ड, वो मुसलमान हुए, बहुत पढ़े लिखे थे, बाद में उनका नाम असदुल्ला रखा गया, तो अल्लामा असद के नाम से हम जानते हैं। उसको बहुत से मुल्कों ने सिटीजनशिप ऑफर की, बड़ी किताबें भी लिखी हैं, एक बड़ी छोटी सी किताबें मगर बहुत खूबसूरत है, रोड टू मक्का उन्होंने लिखी थी। मक्का गए थे तो उसने तो उसको सऊदिया ने भी बड़े ऑफर किए कि जी हमारे सिटीजन बने। उसने कहा नहीं, इस्लाम की आइडियोलॉजिकल स्टेट दुनिया में एक ही है, तो मैं उसका सिटीजन बनूंगा। वो पाकिस्तान का सिटीजन बना, और उसको कायद आज़म ने जिम्मेदारी दी कि इसके कवानीन, चूंकि सारे ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश लॉज हैं ना हमारे, वही इनहेरिट किए हैं हमने, तो इनको इस्लामाइज करें, इस मुल्क को इस्लामिक लॉ के मुताबिक बने। पहला इदारा कायद आज़म के हुक्म पे बना गया था, और उसका पहला जो चेयरमैन था वो अल्लामा असद था। मगर बाद में हालात ऐसे रहे कि उसको भी निकलना पड़ गया। ये उसी की कंटिन्यूशन है, जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये उसी इदारे की ही आगे बनती है कि जिस मुल्क को इस्लामाइज किया जाए। हाँ, ये डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम भी आ गई, और तमाम इसमें बड़ा क्लियरली लिखा है तमाम कवानीन जो हैं इस मुल्क में वो इस्लाम के मुताबिक ढाले जाएंगे, कोई इस्लाम के खिलाफ कवानीन नहीं होंगे। यानी ये बड़ा क्लियर आर्टिकल 227 है, वो भी देखेंगे हम। तो इसमें जो है ये भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो तालीमी निसाब में मुसलमानों के लिए इस्लामियात और कुरान की तालीम लाजमी होगी। और सदर और वजीर आजम जो होंगे वो क्लियरली, अभी देखें इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो एक हिंदू है, हालांकि वो एक मजहबी, इंग्लैंड की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक वो मजहबी रियासत है। इंग्लैंड का मजहब प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, ये उनकी उसमें लिखा हुआ है कि जी जो है उसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, उनके दस्तूर का एक हिस्सा है कि कौन शहनशाह बनेगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दिया हुआ ये कि क्वीन मैरी की औलाद में से ही बादशाह बन सकता है, और अगर बेटा हो, बड़ा हो या छोटा हो, तो बेटा ही बनेगा। अगर कोई बेटा ना हो तो फिर बेटी मलका बन सकती, जैसे इससे पहले मलका थी। और वो सबसे बड़ा पादरी भी बादशाह ही होगा।
اور وہ اس مذہب کی حفاظت کرے گا. یہ لکھا ہوا ہے اوتھ بھی، آپ دیکھیں اوتھ میں بھی ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا. اس میں یعنی صرف مذہب نہیں ہے، اس کا ایک سیکٹ بھی ہے. کرسچینٹی ایک مذہب ہے، اس کے آگے کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، اور بھی کئی قسمیں. تو وہ پروٹیسٹنٹ ریلیجن کو پروٹیکٹ کرے گا. ہمارے ہاں بھی جو ہے یہ کلیئرلی لکھا ہوا، مگر اس پہ اعتراض کرتے ہیں. اس پہ نارملی کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس میں کونسلز بھی بنی ہے کہ جو اسلام کے مطابق ایڈوائز کریں گے کہ پارلیمنٹ کو انٹرسٹ فری بینکنگ کا. یہ بھی کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ ذکر ہے کہ یہ انٹرسٹ نہیں ہوگا اس ملک میں، ربا فری ہوگا. یہ جو کیس چل رہا ہے نا، یہ صرف اس پہ ہے کہ یہ ربا ہے کیا. باقی اس پہ کسی کو نہیں ہے کہ اس ملک میں ربا یا انٹرسٹ ہوگا. انٹرسٹ ربا نہیں ہوگا اس ملک میں، یہ تو پہلے دن سے ہم اس پہ بڑے کلیئر ہیں. ابھی ربا ہے کیا کہ بینک کا انٹرسٹ ربا نہیں ہے. انہوں نے یہ اپلیکیشن دی، اس پہ یہ سارا کیس چل رہا ہے، اور اس وقت سے ہم اسی پہ ہی لڑ رہے ہیں. یہ بینک کا انٹرسٹ ربا ہے یا نہیں ہوگا. ربا تو اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کانسٹیٹیوشن بھی بڑا کلیئرلی ڈکلیئر کرتا ہے. اس میں اس کے اوپر سٹیپس بھی لیے گئے ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ ہم نے میکانزم بنایا کہ کیسے اسلامائز کرنا ہے. کوئی قانون ہم فیڈرل شریعت کورٹ میں لے جاتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے، ثابت کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے غلط ہے، تو وہ قانون غلط ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے وہ قانون میں سے. حدود لاز لگائے گئے، زکوٰۃ عشر کے آرڈیننس لائے گئے، مگر اصل میں انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے. قوانین اب بھی موجود ہیں. اس میں لا جو نیشنل لا کمیشن ہے، اس کے قانون میں لکھا، یہ کمیشن اس لیے بنایا گیا کہ یہ قوانین سجیسٹ کرے اسلامائز کیسے کرنے ہیں، اور جو باقی قوانین میں امینڈمنٹ کرے. جو سپریم کورٹ بلڈنگ میں لا کمیشن بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو ہے مطلب سیکٹری ہوتا ہے، بہت بڑا ایک پیرافرنیلیا ہے. وہ صرف سال بعد کانفرنس کرا دیتے ہیں، کئی سال بعد جو جوڈیشل کانفرنس. اصل اس کے آرڈیننس میں لکھا ہوا کہ یہ قوانین کو دیکھے گا اور اسلامائز کرنے کے لیے سجیشن دے گا. یعنی اس طرح وفاقی محتسب کا ادارہ بنایا گیا کہ اسلام میں محتسب ہوتا تھا اور فوری انصاف ملتا تھا. صلاحت کمیٹیاں بنی، احترام رمضان آرڈیننس، قصاص و دیت آرڈیننس بنایا گیا. یہ بھی ہے کہ اولی قرآن کی ریسپیکٹ کے لیے بھی، اور اس کی پرنٹنگ کے لیے بھی یہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے کہ اس کی ایکوریٹ پرنٹنگ کا بندوبست بھی اسٹیٹ نے کرنا ہے. کہیں خرابی ہوگی، یعنی ابھی پریس پکڑے گئے ہیں کسی جگہ ادھر جہاں وہ قرآن غلط پرنٹ کر رہے تھے، ان کو پھر اکھاڑا گیا، ان پہ کیس کیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ. تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. کمپلسری ایجوکیشن بھی، اور درس نظامی کے اسی معاملے میں کہ ہم نے اکنالج کیا، پہلی دفعہ اکنالج یہ ہوا ہے کہ ورنہ مدارس کو بالکل اکنالج نہیں کیا جاتا تھا نا، کہ ان کی اسناد کو بھی اکنالج کیا ایم اے کے برابر ہوگی، یا ان کو کوئی نہ کوئی اسٹیٹ میں تھوڑا سا رول پہلی دفعہ اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی دیا گیا. اچھا جی، وہ کیوں نہیں رہا؟ یہ معاملہ جو ہے ایٹیچیوڈ ہے کہ ڈیسیژن میکر جو ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی بنیادی طور پہ تو ہم نے جو لا پڑھا ہے، لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو لا جو پڑھنے والے ہیں وہ اس ملک میں جو سب سے اوپر ہیں، وہ بھی باہر سے جو پڑھ کے آتے ہیں، باہر کے قوانین پڑھ کے آتے ہیں، وہی جج بنتے ہیں، وہی اچھے وکیل بنتے ہیں، اور ان کو اسلامک لاز کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ انصاف کے لیے کوشش کرتے ہیں مگر ان قوانین کے مطابق جو ہمارے نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہے، ایک رکاوٹ جو ہمارے ہاں یہ بھی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا رول بھی اس میں ہے کہ وہ پاپولر ہونے کے لیے ہر ارباز آزماتی ہیں، کسی پرنسپل پہ نہیں کھڑی ہوتی ہیں. اور انفیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بھی ہے ہمارے ہاں. اسلامک میں شریعہ میں تو آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن میں بھی ڈائریکٹ آرڈر ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نظام نہ بنا لو جس کی، یہ میں تشریح کروں کہ جس میں دولت صرف غنی امیر لوگوں میں اکٹھی ہو جائے. اور اس کو کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا ہم نے کہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی، مگر عملی طور پہ ہم نافذ کرنے میں ناکام رہے ہیں کسی حد تک. انفیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے نا، انصاف دو قسم کا ہوتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو جسٹس، ایک کو کہتے ہیں کوریکٹیو جسٹس. یہ تمام عدالتیں اور پولیس کوریکٹیو جسٹس کر رہی ہیں. بھئی کوئی کام غلط کیا میرے ساتھ، اسے ٹھیک کر دیا، اسے سزا دے دی، میری زمین چھین لی انہوں نے، واپس لے کے مجھے دے دی. یہ کوریکٹیو جسٹس ہوتا ہے. جو ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے نا، اصل
کہ لوگوں کو میں ویلتھ کیسے تقسیم ہو، ذرائع دولت کیسے تقسیم ہو، کس کو کتنا حق دیا جائے، یہ کانسٹیٹیوشن کرتا ہے بنیادی طور پہ. اور اصل وہی ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے روکنا بھی کانسٹیٹیوشن کا کام ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ وہ آرٹیکل 3 میں پہلے شروع میں ہی جب کہہ دیا گیا اس کا مذہب اسلام ہوگا، اس کے فوراً بعد ہے کہ اس میں ایکسپلائٹیشن ہم نہیں ہونے دیں گے. ایکسپلائٹیشن میں آگے چل کے آتا ہے کہ جس کو منیمم ویجز، جیسے آج کل ابھی پنجاب میں 32,000 ڈکلیئر ہوئی ہے منیمم ویجز نا، اس سے کم پہ کسی سے آپ کام لے رہے ہیں، یہ بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں آپ. یعنی کیونکہ جو مزدور ہے اس کے پاس بارگیننگ پاور کم ہوتی ہے، اسے ضرورت ہے بیچارے کو. جو امیر ہے اس کے پاس تو چوائس ہے نا، وہ چوائس کو غلط استعمال کر گئے. چوائس کی پاور کو یوز کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں تو میں کسی اور کو لے لیتا ہوں، اتنے پہ کام کرو. تو اس طریقے سے ہی جو انڈسٹریلزم ہے، کیپٹلزم میں یہی ہے نا کہ وہ انڈسٹریلسٹ تو ڈیلی کی، وہ کہتے ہیں ڈیلی ہر سیکنڈ میں اتنے لاکھ ڈالر دولت بڑھ رہی ہے فلاں بلینئر کی. آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ ایک ایک منٹ میں، سیکنڈوں میں ان کی دولت اتنی کیومولیٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ بندے کام کر رہے ہیں نا نیچے. حق ان کا بنتا ہے، ان کے حق میں سے چھینی جا رہی ہے نا. تو یہ کہ یہ سسٹم بنانا بھی، یہ ہم لوگ سمجھیں گے تو بنائیں گے. اچھا، ایجوکیشن سسٹم بھی ہم نہیں ایک بنا سکے. میڈیا کا بھی اس میں رول ہے کہ اپنی نظریات کے بجائے کہیں اور سے بینیفٹ لے کے ان نظریات کا بھی پرچار کرنے لگ جاتے ہیں. ہمارا کلچر بھی ڈسٹارٹ ہوا ہے. کرپشن، نیپوٹزم، ریلیجس لیڈ کے بھی کچھ، یعنی قصوروار ہم سب بھی بنتے ہیں اس میں. ابھی ہم تھوڑا سا آبجیکٹو ریزولوشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر آخر میں ہم فنڈامنٹل رائٹس کی طرف آئیں گے جو مین ہمارا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ جو ہے اس ملک کا، وہ آبجیکٹو ریزولوشن ہے. کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ وہ ہے کہ جو ساورن اتھارٹی کے بارے میں، ملک کے نظام کے بارے میں، تو وہ ہے ہمارا آبجیکٹو ریزولوشن. یہ بنیاد فراہم کرتا ہے کہ اس کا کانسٹیٹیوشن کیسا ہوگا، ملک کا نظام کیسے چلایا جائے گا. یہ کس نے، ہمارے پہلا وزیر اعظم اس ملک کا کون تھا؟ لیاقت علی خان. اس نے فرسٹ پرائم منسٹر نے یہ پیش کی تھی. اور کس کو پیش کی تھی؟ اس اسمبلی کو جن لوگوں نے یہ ملک بنایا تھا. اس کا نام ہی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہے، یعنی وہ اسمبلی بنی اس لیے تھی کہ یہ کانسٹیٹیوشن بنائے. پہلی اسمبلی میں پہلے وزیر اعظم نے یہ پیش کی تھی اور اس پہ 5 دن تک ڈسکشن ہوئی. اور یہ جو ڈاکومنٹ جو تیار ہوا، جو پاس ہوا، وہ ہر کانسٹیٹیوشن کا پریمبل بھی رہا. بعد میں جتنے بھی کانسٹیٹیوشن ہوئے پریمبل بھی رہا. اور اس وقت اس کانسٹیٹیوشن کا یہ آپریٹو پارٹ بھی ہے، ایک آرٹیکل کی صورت دے دی. پریمبل تو کہتے ہیں مقصد بیان کرتا ہے، مین چیزیں. ایک کیس یہ ہوا تھا، ابھی وہ ہم ڈسکس کریں گے، اس میں کہا گیا کہ یہ تو چونکہ مقصد ہے، مقصد کو کیسے حاصل کرنا ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے. تو نیچے لکھا ہوا ہے وہ فائق ہے، اس پہ عمل کریں گے. وہ کلیئر نہ ہو تو پھر ہم مقصد کی طرف جائیں گے کہ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں. تو اس پہ پھر اس کو 8ویں امینڈمنٹ کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی بنا دیا گیا. یہ پاکستان کا حصہ ہے. اس کو جس وقت پیش کر رہے تھے، اس وقت لیاقت علی خان نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈاکومنٹ اتنا اہم ہے کہ جتنا کہ پاکستان کا بننا خود. یعنی اس ڈاکومنٹ کو اس نے تمام اس ملک کے لیے تمام چیزوں سے اہم قرار دیا. یہ آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن کہا گیا کہ یہ ہمارا نظریاتی بنیاد یہ ہے اس ملک کا، اس کے آئین کا، اس کے نظام کا نظریہ جو ہے بنیادی طور وہ آبجیکٹو ریزولوشن ہے. اس میں ساورنٹی کے بارے میں ہے کہ ساورنٹی اوور دی انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ الون. یعنی یہ صرف ڈیکلیریشن ہی ایک لحاظ سے، جیسے میں نے کہا نا، اعلان جنگ ہے کہ ہم کہتے ہیں ساورنٹی کدھر؟ انٹائر یونیورس، نہ صرف زمین پہ، مریخ پہ بھی، چاند پہ بھی آلمائٹی اللہ کی ہے. یعنی کہ اس کو لٹرلی دیکھیں ہم کہ امریکہ اپنے ملک میں ساورن ہے نا، ہم کہتے ہیں نہیں، ساورن اللہ ہے، آپ نہیں ہو. یہ پہلی لائن ہے نا. یعنی ہمارا ایک
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پورا سسٹم ڈفرینٹ ہے، سیکولر ورلڈ سے ڈفرینٹ ہے ہمارا نظام. ہم تو کہتے ہیں ساورنٹی تو اللہ کی ہے، پوری دنیا اب کیا پوری کائنات پہ، زمین چھوڑ کے مریخ پہ چلے جائے ادھر بھی ہمارا تو آئین کہتا ہے کہ ساورنٹی اللہ کی ہے، اور اس کا نظام ہی حق ہے اور وہی ہونا چاہیے. باقی نہیں ہے، حالات ہیں، وہ الگ چیز ہے. مگر ساورنٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہ بنیاد ہے، اور یہ آبجیکٹو ریزولوشن میں سب سے پہلے یہی لکھا گیا، اور یہی ہمارے تمام دساتیر کی بنیاد ہے. اور جو اتھارٹی ہے وہ انسانوں کو ڈیلیگیٹ کی گئی ہے. جتنی بھی پاورز ہیں وہ ڈیلیگیٹڈ پاور ہیں، ہماری اپنی نہیں ہیں، کیونکہ نائب کے پاس ڈیلیگیٹڈ پاور ہوتی ہے. یہ بھی ہم نے اکنالج کیا کہ ہمارے جو اختیارات ہیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ہم سب کے پاس ڈیلیگیٹڈ پاور ہے. جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے وہ اس میں سے ہی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور کیسے کرنا چاہیے جیسے اس کی ہدایات ہیں. یہ ورڈز ہیں اس کے. Authority being exercised within the limits prescribed by him. جس نے اختیار دیا ہے اس نے حدود بھی بتا دی، ان حدود کو کراس نہیں کر سکتے ہم. یہ ہمارا دستور کہتا ہے. ان کے مطابق ہی، اس کی ہدایت کے مطابق ہی ہم نے استعمال کرنی ہے. اور یہ ایک مقدس امانت ہے، یعنی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے نا. مجھے اختیار امانت ہے، تو اختیار کو جس نے ہمارے سپرد کیا ہے اس کی ہدایت کے مطابق ہی ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ یعنی پہلا پیراگراف ہے، یہ سب سے پہلا. اور دوسرا یہ کہ ریپرزنٹیٹیو کریکٹر بھی ہے اس میں، یعنی جیسے قرآن مجید میں وشاورہم فی الامر، اپنے امور میں مشاورت کرو، یہ حکم ہے. اس کو ابھی کس طرح انٹرپریٹ کر کے کانسٹیٹیوشن میں ڈالا گیا ہے کہ یہ پاور کیسے استعمال کرنی ہے، کہ یہ لوگ جس کو چنے، ریپرزینٹیو آف دا پیپل جو ہیں، جو لوگ کہیں کہ جی یہ ہمارا بندہ ہے، یہ اختیارات استعمال کرے گا، تو ہم اس چننے میں اپنے اختیارات اس کے حوالے کرتے ہیں. وہ پھر نظام معاشرے کا چلاتا ہے کہ اس میں ریپرزینٹیو کا طریقہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا طریقہ کہ جی کوئی خاندانی بادشاہت بن جائے. تو یہ بھی کلیئرلی مینشن کر دے گیا ہمارے نظام میں. اور اس میں جو اصول ہوں گے یعنی ڈیموکریسی، فریڈم، ایکویلٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس، یہ تمام کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوتا ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو فرق یہ ہے کہ یہ تمام آزادیاں ملیں گی ایز اننسیٹڈ بائی اسلام. یہ آزادیوں کی جو ڈیفینیشن اسلام کرے گا وہ دیں گے ہم. اس ملک میں اگر اس ملک میں رہنا ہے تو اس آزادی کو ایسے استعمال کرنا جیسے اسلام نے بتایا، ورنہ آپ چھوڑ جائیں، چلے جائیں. اس ملک نے تو اس طرح چلنا ہے. جو اس پہ نہیں چل سکتا تو اس ملک کو چھوڑ دے. کیونکہ ہمارا آرٹیکل 5 ہے شروع کے آرٹیکل میں کہ اس لائلٹی اینڈ اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن از دی ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. جو اس ملک کا شہری ہے جس بھی مقام پہ بیٹھا ہے اس پہ فرض ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کو مانے گا، اس کے اوبے کرے گا. اگر وہ اس کے خلاف ہے تو اسے اجازت ہے کہ چھوڑ دے. اگر اس میں رہنا ہے آپ نے تو اس قانون کے مطابق رہنا. یہ ہمارا آئین دستور کہہ رہا جو تمام قوانین سے بالاتر ہے کہ ڈیموکریسی بھی جو اگر اسلامک اصولوں کے مطابق ہوگی، جس کو ہم خود سوچیں گے، ہمارے ادارے ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، مختلف گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں جس میں فیڈرل شریعت کورٹ ہے کہ اسلامی طریقہ کون سا ہے، اس کے مطابق فریڈم ملے گی. ایکویلٹی بھی اس کے مطابق ہوگی. ٹالرنس بھی اتنی ہوگی جتنی اسلام نے اجازت دی ہے. یہ ٹالرنس میں یہ نہیں کہ ہم بھیڑ باندھ کے بیٹھے رہیں جو مرضی کوئی کرتا رہے، کہ حد ہوتی ہے ٹالرنس کی. اس جگہ تک ہے، اس جگہ تک نہیں ہے. وہ ٹالرنس جو ایز اننسیٹڈ ایز انومریٹڈ بائی اسلام، یہ الفاظ ہیں جو صرف ول بی فلی observed. وہ آزادیاں پوری دی جائیں گی، کوئی اس میں قدغن نہیں ڈالے گا. قدغن ڈالے گا تو اس کو ہٹوانے کے لیے طریقہ موجود ہے. فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی دی گئی ہے. آبجیکٹو ریزولوشن میں بھی ایکویلٹی آف سٹیٹس ہے کہ کوئی سوشل سٹیٹس نہیں ہوگا کسی کا کہ یہ بڑا سٹیٹس کا یہ چھوٹے کا، سب ایکویلٹی ہوگی اسٹیٹ لیول پہ. جیسے انگلش سسٹم میں یہ تھا کہ جی جو یہ ہمارے کمیٹی باغ بنے ہوئے ہیں نا ہر قصبے میں، ہر شہر میں، جو پبلک پارکس بنے ہوئے ہیں، وہ صرف انگریز جا سکتے تھے اس وقت. جس وقت انگریزوں نے سب کانٹیننٹ میں
ان کا سرمائی دارالحکومت ہوتا تھا دہلی اور گرمائی دارالحکومت شملہ کشمیر میں. شملہ میں کوئی ہندوستانی جوتے پہن کے داخل نہیں ہو سکتا تھا پورے شہر میں. یہ راجے مہاراجے جو بڑے بڑے نواب اور سردار یہ شہر سے باہر جوتے اتارتے تھے، ننگے پاؤں شہر میں چلتے تھے. صرف انگریز جوتے پہن سکتا تھا. یہ پارکس جو تھے اس میں لکھا ہوتا انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ. تو اس کے لیے اسپیشلی ہم نے کہا کہ ایکولیٹی آف اسٹیٹس ہوگی، چاہے وہ انسان کسی بھی لیول پہ ایکول ہوگا. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بڑا کلیئر، کیونکہ ہم تلخ تجربات پیچھے موجود ہیں. یعنی آپ خود سوچیں کہ اس شہر میں جی آپ تو ہندوستانی ہیں یا نیٹو ہیں، تو نیٹو ننگے پاؤں جائے گا ادھر پورے شہر میں. یہ نہیں کہ کسی محل میں یا کسی جگہ پہ، پورا جو کیپٹل ہے اس میں صرف انگریز نے جوتا پہنا ہوگا. انگریز افسر بن سکتا ہے، باقی افسر نہیں بنیں گے، اس سے نیچے ملازم بنیں گے. یہ تو فرسٹ ورلڈ وار تک یہ قانون رہا ہے، فرسٹ ورلڈ وار میں چینجز آئیں گے. تو ایکولیٹی آف سٹیٹس اس میں ہم نے کلیئرلی اس آبجیکٹو ریزولوشن میں مینشن کر دی. اپرچونٹی یہ بڑی اہم چیز ہے، ایکولیٹی آف اپرچونٹی ہے. بھائی تمہیں ہم کہتے ہیں نا موقع مل گیا تو بس وہ کامیاب ہوگا. یہ موقع سب کو برابر ملے گا. یہ نہیں کہ صرف اس علاقے کے بندے فوج میں جا سکتے ہیں، اس علاقے کے نہیں جا سکتے، اس علاقے کے سی ایس پی بن سکتے ہیں، دوسرے نہیں بن سکتے، یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، یہ نہیں لڑ سکتے. ایکولیٹی آف سٹیٹس ہے، اور چانس بھی سب کو ملے گا. اپرچونٹی ہے، محنت کریں اور آگے بڑھیں جو بھی کر رہے. مگر حالات کی وجہ سے ظاہر اپرچونٹی ایکول نہیں رہتی، مگر قانونی طور پہ ایکولیٹی ملے گی. یہ کلیئرلی مینشن ہے اس میں. ایکولیٹی بیفور لا، قانون کے سامنے سب برابر ہیں. یہ نہیں کہ ایک کے لیے قانون مختلف اور دوسرے کے لیے مختلف ہو، کہ اس کو تو ضمانت ہو جائے دوسرے کو نہ ہو. وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مختلف ہو جاتا ہے، وہ ہماری عملی کمزوریاں ہیں. ہماری بھی عدالتوں میں بھی انسان ہی بیٹھے ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں. تو وہ بھی ان کے بھی اپنے جذبات ہیں، مگر یہ ہے کہ قانون کو فالو کرنا چاہیے. کہ ایکولیٹی بیفور لا ہے، ایکولیٹی آف سوشل اینڈ اکنامک اپرچونٹی. سوشل اپرچونٹی بھی ہے، اکنامک پیسے کمانے کے، بزنس کرنے کے مواقع بھی سب کو ملیں گے. ہر بندہ کسی کو کسی بزنس نے روک نہیں سکتی اسٹیٹ. ہاں کوالیفیکیشن رکھ سکتی ہے. میڈیکل سٹور بنانا ہے تو جو بھی فارمیسی کی ڈگری لے کے آئے اسے میڈیکل سٹور بنانے کی اجازت ہے. کلینک بنانا ہے تو جو MBBS کی ڈگری لے لے وہ کلینک بنا سکتا ہے. جو بھی، یعنی ہر سٹیزن کو اپرچونٹی ایکول ملے گی. فریڈم آف بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ، کہ کسی کو اپنے بلیف سے، اس میں دیکھیں آبجیکٹو ریزولوشن میں یہ طے کر دیا کہ جو مذہب جس کا ہے وہ رکھ سکتا ہے، اس کو ہم قدغن نہیں لگا سکتے. وہ بلیف بھی رکھے، فیتھ بھی رکھے، اور اپنے طریقے سے ورشپ بھی کرے. فریڈم آف ایسوسیشن ہے کہ ہر بندے کے پاس یہ ہے کہ ہم اپنا ایسوسیشن بنا سکے، اپنے ہم خیال لوگوں کو اکٹھے کر کے اپنی پارٹی بنانے کا سب کو حق ہے. کوشچنز کا ابھی کر لیں یا بعد میں کریں؟ دیں گے. وہ دوست ہاتھ کھڑا کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ اگر نوٹ کر لیں تو پھر آخر میں ہم کوشچن آنسر کا کر لیتے ہیں. ہاں ڈسکشن کر لیں گے، پھر ہم سب اسی میں شامل ہو جائیں گے. یہ تھوڑا سا اوور ویو میں دے دوں. اب فریڈم آف ایسوسیشن میں صرف یہ فرق ہے، جو سیاسی جماعت ہوتی ہے، سیاسی جماعت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹو گیٹ دی پاور آف دی اسٹیٹ، بنیادی مقصد. اس لیے اس پہ زیادہ قدغن ہے. سیاسی جماعت کو کوئی فنڈ باہر سے نہیں آ سکتا، کیونکہ باہر کا ملک اپنی سیاسی پارٹی نہ لانچ کر دے. مگر باقی ویلفیئر ایسوسیشنز بنانی یہ ہر ایک کا حق ہے، کسی کو روکا نہیں جا سکتا. اور اس میں فنڈز بھی، وہ اس میں فریڈم ہے، جو بھی آپ اچھے کام کرنا چاہیں کریں قانون کے نفاذ میں. یہ تمام اسٹیٹ کے شہریوں کے لیے اچھا کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو کہ بنیادی حقوق جو دے دی گئی ان کے خلاف. مگر جو قوانین انگریزوں نے بنائے تھے، ہم نے انہیرٹ کیے ہیں، ان میں تو ایسے بہت سے قوانین ہیں جس میں آزادیاں چھینی گئی ہیں. تو ان قوانین کو بھی چینج کیا جائے گا. یہ کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ول بی فلی اینڈ سیکیورڈ، یہ آبجیکٹو ریزولوشن کی بات ہم کر رہے ہیں. اسی میں یہ لکھا گیا کہ ہمارے جو جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی
وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے دے سکتی ہے. اور مائنارٹیز کے لیے بھی آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھ دی گیا. تاریخی طور پہ بھی دیکھیں اسلامی حکومتوں نے ہمیشہ مائنارٹیز کو تحفظ دیا ہے. جتنی بھی ہسٹری دیکھیں نا، جیوز کو جب بھی مار پڑتی تھی یورپ میں مسلمانوں کے پاس ہی آ کے پناہ لیتے تھے، کیونکہ اس میں ایسی احادیث ہیں جو میں خود پڑھ کے حیران ہوا تھا. اگر کوئی ذمہ پہ زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کا نبی اس کے خلاف وکیل کے طور پہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ اس نے زیادتی کی ہے. ہم تو نبی کی شفاعت کے لیے چاہ رہے ہیں نا. تو کوئی مسلمان اگر مسلمان ہے تو وہ زیادتی نہیں کر سکتا، اور کوئی تھوڑی بہت کسی نے کی ہے فوراً امینڈ بھی کی ہے. اس کی بڑی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں. جب فلسطین میں یروشلم پہ جب کروسیڈرز نے قبضہ کیا، سب کو طے کیا تھا، بوڑھے بچے عورتیں سب کو مار دیا تھا. گلیوں میں خون ایسے بہ رہا تھا جیسے بارش کا پانی. اس نے قسم کھائی تھی اپنے ایوبی نے کہ میں اس کا بدلہ لوں گا. مگر جب فتح ہو رہا تھا تو مسلمان کے اس قاضی نے کہا نہیں جی یہ آپ نہیں کر سکتے، اسلام میں تو جائز نہیں ہے. آپ یعنی وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو ماریں گے، ہم نہیں مار سکتے. ہم ان کی عبادت گاہوں کو نہیں گرا سکتے، ان کے مذہب سے نہیں روک سکتے. جو کرسچینٹی جو پھیلی ہے، یہ تو کانسٹنٹائن جو روم کا بادشاہ تھا اس نے کہہ دیا جی آج سے میں کرسچن ہوں، اور جو میری ساری رائے کرسچن ہے، جو نہیں بنتا نکل جائے میرے شہر ملک سے. کرسچن اسلام میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن جدھر جدھر بھی حکمرانی رہی ہے تو تمام مذاہب رہے ہیں. تو یہ اس میں بھی ڈپیکٹ ہے. لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ آف مائنارٹیز جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کیے جائیں گے. بیکورڈ اور ڈپریس کلاسز ہیں معاشرے کی، ان کی مدد کی جائے گی. یہ ہماری آبجیکٹو ریزولوشن ہے. آل میجورٹیز شیل بی گیون ریلیجیس فریڈم ٹو فریلی پروفیس اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجنس اینڈ ڈیولپ دیئر کلچر. تمام مذاہب کو اجازت ہے کہ اپنا اپنا مذہب رکھیں اور اس پہ عمل بھی کرنے کی. یہاں تک کہ اس میں اجازت دے دی گئی ہے. اور اپنے مذہب کی ٹیچنگز کے مطابق زندگی گزاریں. یہ بھی آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھ دیا گیا. اور پھر اسٹیٹ کے لیے کیا جو پالیسیز میں ہم نے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، اس کی جو کمانڈ ہے وہ آبجیکٹو ریزولوشن میں. ایفرٹس ول بی میڈ ٹو اڈاپٹ اسلامک وے آف لائف ان دی کنٹری اینڈ اپرچونٹی will be provided to Muslims to live their lives in accordance with the teachings of Islam. مسلمانوں کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے گی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں. جیسے مائنارٹیز کو بھی پرووائڈ کیے مسلمانوں کے لیے، تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنا دیے. مثلا نماز پڑھنا ہے، نماز کے ٹائم پہ آپ ڈیوٹی نہیں لگا سکتے. ہاں ایمرجنسی ڈیوٹیز کی الگ بات ہوتی ہے سیکورٹی پرپزز کے لیے، مگر یہ ہے کہ اس کو سسٹم ایسا ہو، کلچر ایسا ہو جو اسلامک تعلیمات کے مطابق. اگر نہیں ہے تو آپ کانسٹیٹیوشن کو لے کے عدالتوں میں جا کے سسٹم چینج کروا سکتے ہیں. یعنی ہمارے پاس یہ رائٹس میں اختیارات ہیں کہ زندگی کیسے گزار سکے جیسے اسلامک انجیکشنز ہیں سیٹ آؤٹ ان دی ہولی قرآن اینڈ سنہ. اچھا، لیاقت علی خان کے الفاظ میں ابھی وہ بیان کرتا ہوں، جو فرسٹ پرائم منسٹر ہیں جس نے یہ ملک بنانے میں جس کا کردار ہے. دی موسٹ امپارٹنٹ اوکیزن ان دی لائف آف دس کنٹری نیکسٹ ان امپارٹینس اونلی ٹو دی اچیومنٹ آف انڈیپینڈنس. آزادی حاصل کرنے کے بعد سب سے اہم لمحہ جو ہے وہ اس نظام کو پاس کرنے کا، اس آبجیکٹو ریزولوشن کا پاس ہونا، یہ اتنا ہی اہم ہے جیسے ہم نے آزادی حاصل کی. یعنی یہ اس کی اہمیت ہے. ابھی 8ویں امینڈمنٹ سے تو اس کو شامل بھی ہم نے کر لیا ہے، کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بنا دیا گیا. اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے. ایک کیس میں انہوں نے کہا تھا جی اب وہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جی یہ تو مقصد ہے، مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے. تو یہ طریقہ جب کلیئر ہے تو ہم طریقے پہ ہی چلیں گے. طریقے میں کوئی ایمبیگوٹی ہوئی، کوئی شک ہوا، 2-3 مطلب ہوئے تو ایک مطلب لینے کے لیے ہم اس کے مقصد کو دیکھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے مطابق انٹرپریٹ کریں گے. مگر کلیئرلی کوئی چیز ایسی ہے جو اس کے خلاف ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے. تو پھر اس کے نتیجے میں یہ بیسیکلی ضیاء الرحمان کیس ہے. اس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا، تو اس کو کیٹر فار کرنے کے لیے 8ویں امینڈمنٹ میں 1985 میں اس کو
ایکٹیو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن بنا دیا گیا امینڈمنٹ میں. تو ابھی یہ ایکٹیو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. یعنی یہ تمام نظام، اس کا خلاصہ جو آبجیکٹو ریزولوشن کرتے ہیں ہم، کہ یہ اسپرٹ آف اسلام کے مطابق پورا آپ کا نظام ہے. اچھا، تیسرا سیگمنٹ جو ہمارا آج کا ہے فنڈامنٹل رائٹس ہے. پرنسپل آف پالیسی کیونکہ بہت لمبے ہو جا رہے تھے تو ہم نے آج اومٹ کیے، وہ آگے پھر دیکھ لیں گے کسی دن. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہ بہت اہم فیچر ہے. اس نے یعنی اگر ہم کریں نا، کانسٹیٹیوشن کے اوپر حکمران اپنا حق حکمرانی لے رہا ہے، قانون اپنا ویلیڈیٹی لے رہے ہیں اس پہ، اور جو میجارٹی ہے وہ تو ہم کامن پیپل ہے نا. ہمیں کیا کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے؟ تو ہمیں وہ سب سے پہلے جو بنیادی ہم کہتے ہیں نا، اس کے حصے کرتے ہیں جب کانسٹیٹیوشن کے، پہلا پریلیمنریز ہے. 7 آرٹیکل پریلیمنریز میں آتے ہیں. پہلا اس کا نام کیا ہے، ایریا کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی، اس کے بنیادی اصول کیا ہوں گے. 4 میں 5 میں اس سے کو ماننا سب پہ فرض ہے، لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن از دی فنڈامنٹل ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. اس طرح 6 میں جو اس قانون کو توڑنے کی کوشش کرے اسے سزا ہم دیں گے. جو آرٹیکل 6 لگانے والی جو بات ہوتی ہے، جی باغی ہو گیا ہے، جی اس نے ٹریٹر ہے، وہ بھی اس کا آرٹیکل 6 ہے. 7 میں کہ اسٹیٹ ہے کیا تعریف کی. اس کے بعد جو آتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر آتا ہے. 8 سے لے کر 40 تک ہم کہتے ہیں یہ چیپٹر 2 جو ہے، اس میں سیکشن بنتے ہیں 33. یعنی 8 سے لے کر 30 کتنے بن گئے، 38 بنے میرا خیال 32. 8 سے لے کر 40 تک اس کے بھی 2 حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس ہے، دوسرا پرنسپلز آف پالیسی ہم کہتے ہیں. 8 سے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ہیں. 21 جو آرٹیکل بن گئے ہیں، 20 ہیں بیسیکلی. 8واں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا میکنزم ہے، اس میں اس کا بلکہ ٹیتھ ہے، چیپٹر کا ٹیتھ ہے آرٹیکل 8. اور 29 سے 40 تک پرنسپل آف پالیسی ہیں، ملک چلانے کے اصول دیے ہیں. اس میں پہلے عوام کے حقوق ہیں، پھر اصول ہیں کہ ریاست کیسے چلائی جائے. تو وہ اس میں بڑا کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے. یعنی اس میں ہے کہ سب سے پہلا آرٹیکل 8 میں تو میکنزم بیان کیا گیا نا، کہ اس کو کوئی قانون نہیں بنے گا، جو ہیں آلریڈی وہ ختم کر دیے جائیں گے. کوئی آرڈر نہیں ہوگا جو کہ ان حقوق کے خلاف ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کا جو پاور کلاز ہے اس کی، وہ آرٹیکل 8 ہے. اس کے بعد حقوق کیا ہیں؟ آرٹیکل 9 ہے، رائٹ ٹو لائف ہے. اسی طرح سیف گارڈ 10 ہے کہ دیکھیں پہلے لائف اور پھر لبرٹی کہ زندگی کا حق پہلے ہے، مگر زندگی کے حق کو اتنا ایسے ہم اس میں دوسرا جو سیشن میں دیکھیں گے زندگی کے حق کا کیا مطلب ہے. زندگی کے حق میں ہے کہ صحت مند زندگی ہو، اچھی زندگی ہو، ہیلدی زندگی ہو، پڑھے لکھے والی زندگی ہو، اچھے انوائرمنٹ میں ہو. تو اس سب کے خلاف اس آرٹیکل کے تحت عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں. یعنی کہیں انوائرمنٹ خراب ہے تو آپ کہیں گے یہ تو رائٹ آف لائف ہمارا افیکٹ ہو رہا ہے. ایجوکیشن کا سسٹم صحیح نہیں ہے، کوئی اسکول آپ کے قریب نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہے. یہ یعنی اتنا پھیلایا ہے اس کو، اس کی میں وہ ہم دوسرے میں وہ کیسز بھی پڑھ لیں گے. دوسرا اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن ہے، کیونکہ جو طاقتور ہے اس کا اختیار یہی چلتا ہے، یا مار دو یا بند کر دو. پہلا تو مارنے والا لائف کا رائٹ دے دیا، پھر لبرٹی کو کیسے پروٹیکٹ کیا. اس سے بڑی ڈیٹیل سے آرٹیکل 10 جو ہے نا، بڑا لمبا آرٹیکل ہے کہ کسی کو ایسے اریسٹ نہیں کر سکتے. اگر کسی کو وہ اس کے لیے کرتے ہیں کہ امن عامہ کے لیے کریں، تو مگر یہ ہے کہ کیونکہ اس نے جرم نہیں کیا، آپ نے خطرے کے لیے کیا ہے، تو اس کے گھر والوں کو جتنا پیسہ وہ کما رہا ہے اتنے پیسے بھی دیں. یعنی اسٹیٹ پہ ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں، اس کو رہنے کے لیے بھی ایسی جگہ دیں جس اسٹیٹس کا ہوا ہے، اسے کھانے پینے کا بندوبست کریں. یعنی اریسٹ کو بھی بڑا ڈیٹیل سے دیا گیا، کیونکہ یہ بہت زیادہ مس یوز ہوتا ہے. اسٹیٹ جس کو چاہتی ہے پکڑ کے بند کر دیتی ہے، بلکہ ابھی تو غائب کرنے والا سسٹم بھی ہے. یہ سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. سلیوری، فورس لیبر یہ پروہیبٹڈ کر دیے، یہ 11 ہے آرٹیکل. تو سلیوری اور فورس لیبر میں انہوں نے یہاں تک شامل کیا ہے کہ اگر کسی سے اوور ٹائم آپ کام لیتے ہیں یہ بھی فورس لیبر ہے. اگر تنخواہ کم دیتے ہیں یہ بھی فورس لیبر ہے، کیونکہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں.
یعنی اس کے تحت ادھر تک بھی ہے، سلیوری کی بھی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہے زبردستی کسی سے کام لینا. اور اس میں یہ کہ شرن بھی، کیونکہ سلیوری کے بارے میں بڑی سخت حدیث ہے. ایک تو یہ ہے کہ 3 چیزوں کے بارے میں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی ان سے اللہ کے ہاں دوسرے بندے کا وکیل ہوگا اور اس کے خلاف آرگومنٹ دے کے اسے سزا دلوائیں گے اللہ کے نبی. اس میں ایک یہ بھی ہے کسی کو زبردستی پکڑ کے غلام بنا لیا اور غلام بنا کے بیچا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی ذمہ کے زیادتی کی، دوسرا کسی کو غلام بنا کے بیچنا، اس پہ بھی یہ حدیث. اور یہ یعنی اس نے تو سلیوری کو کاٹ کے رکھ دیا، ختم کر دیا. سلیوری صرف اسی خاص پرپز کے لیے تھی کہ جنگ میں چونکہ وہ پورا قبیلہ مارا گیا تو خواتین کا کیا بنے گا، اس لیے ان کو بانٹ دیا گیا. پھر اس میں بھی کہ جو چاہے، یعنی اسلامک لا میں اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی غلام چاہتا ہے کہ میں آزاد ہوں تو اس کے لیے لازم ہے، اگر وہ نہیں آزاد کرتا تو وہ قاضی کے پاس جا سکتا ہے. وہ کہہ کہ بھی اتنی قیمت اس نے اتنا خرچہ کیا ہے تو اتنی قیمت اسے ادا کرو اور آزاد ہو جائے، اور اسے کمائی کا موقع دیا جائے، کماؤ اور اتنے پیسے جمع کرو اور آزاد ہو جائے. یعنی اسلام نے بنیادی طور پہ سلیوری کی جڑ کاٹی. مگر یہ کہ ہم کہتے تو یہ ہے کہ امریکہ میں ابراہم لنکن نے جو جنگ کی اس میں ہوئی، نو ڈاؤٹ اس میں انہوں نے، کیونکہ سلیوری کو انہوں نے تو بہت بڑا انسٹیٹیوشن بنا دیا تھا نا. امریکہ میں سارے ادھر افریقہ سے غلام ہے پکڑ پکڑ کے لے جاتے تھے، ساری کاشتکاری انہوں نے کی، زمینیں سیدھی انہوں نے کی. تو اتنا بڑا ظلم تھا جس کو ان کے سپریم کورٹ نے بھی جائز قرار دے دیا کہ یہ سٹیزن نہیں ہے، یہ مال ہے. یعنی جن کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں ان کے یہ ڈیسیژن بھی ہیں، رائٹ ٹو ووٹ بھی نہیں ہے. مگر بعد میں جنگ سے یہ چیزیں حاصل کی. مگر یہ ابھی اس وقت آلموسٹ پوری دنیا میں، چونکہ ہم نے وہ عہد بھی، کانٹریکٹ بھی سائن کیے ہوئے ہیں نا. اب یہ جو کنونشن، انٹرنیشنل کنونشن ہے، اس میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ سلیوری نہیں ہوگی. وی آر پارٹ آف دیٹ کنونشن، ہم سگنیٹری ہیں اقوام متحدہ کے ان کنونشنز کے، تو ہم عہد کے پابند بھی ہیں اور اسی کے مطابق ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. اچھا جی، ڈگنیٹی آف مین ایک آرٹیکل ہے. ہم کہتے ہیں صرف ایک آرٹیکل ان لمیٹڈ ہے. جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں نا ان کی لمٹ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا چھڑی گھمانے کی آزادی وہاں تک ہے جہاں تک اس سے میری ناک شروع ہو جائے، تو آپ آزاد نہیں ہیں کہ ادھر بھی چھڑی گھما کے میرا ناک توڑ دیں. تو ہر چیز کی آزادی کی ایک لمٹ ہے. یعنی فریڈم ٹو آف اسپیچ ہے، آپ بولنے کی آزادی ہے تو آپ گالی تو نہیں نکال سکتے نا. ہر چیز کی آزادی کی ایک لمٹ ہوتی ہے. مگر صرف رائٹ آف ڈگنیٹی جو ہے نا یہ ان لمیٹڈ ہے. آرٹیکل 14 ہے ہمارا کہ کسی ایسی کوئی کام نہ کیا جائے، نہ قانون بنایا جائے جس میں انسان کی حرمت کی، عزت و حرمت پہ عارف آئے. یعنی ڈگنیٹی آف مین اینڈ سبجیکٹ ٹو لا پرائیویسی آف ہوم ہے. پرائیویسی آف ہوم بریچ ہو سکتی ہے کہ سرچ وارنٹ لے کے آپ کے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں، مگر ایسا قانون یا کوئی سزا بھی نہیں بنائی گئی کہ انسان کو گالی دے ماں باپ کی، انسان کے منہ پہ تھوکا جائے بھئی اس کی سزا یہ ہے. تو ڈگنیٹی آف مین از ان لمیٹڈ رائٹ. بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ کہا تھا، میں نے کہا یہ ٹچ سٹون ہے تمام قوانین کا. اگر انسان کی حرمت کے پاسبان ہے قانون، وہ خدائی قانون ہے، وہ پازیٹیو لا ہے، وہ انسانیت کی بہتری کے لیے. جو اس کی عزت و حرمت پہ حرف آتا ہے وہ شیطان کا قانون ہے، اور وہی نظام بھی اس طرح. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کیپٹلزم میں چونکہ دولت ایک جگہ ایکومولیٹ ہو جاتی ہے تو جو اس کے پاس سے چھینی جاتی ہے ان کی تو حرمت نہیں رہتی. تو اس لیے یہ بھی اس ڈگنیٹی کے خلاف ہے ایسا نظام. اور اس کو قرآن میں بھی بڑا کلیئرلی مینشن کر دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ نے بنی آدم کو یہ ڈگنیٹی، تکریم دے دی ہے. اس میں کوئی مذہب و ملت کا نہیں فرق ڈالا. آدم کی اولاد ہو اس کو ڈگنیٹی دے دی گئی ہے، چاہے مسلمان ہے، نان مسلم ہے، کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی فرقہ ہے، مگر اس کی ڈگنیٹی آف مین جو ہے نا وہ آپ نے رکھنی. یہ اسلامک کمانڈز بھی ہیں اور بھی. یعنی میں حیران ہوں کہ دیکھیں نا جیسے جیسے انسانیت اس طرف ترقی کرتی جا رہی ہے، انٹلیکچولی وہ ادھر آ رہے ہیں کہ یہی چیزیں ٹھیک ہیں. ڈگنیٹی آف مین اس میں دی گئی. فریڈم آف موومنٹ ہے، آپ ملک میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، بلکہ ملک سے باہر جانا چاہیں باہر بھی جا سکتے ہیں، آپ کو نہیں روکا جا سکتا بغیر کسی. ہاں لمٹس ہیں اس میں. آپ آباد ہونا چاہیں، آج پنجاب میں بیٹھے کل آپ کہتے ہیں میں کے پی میں رہنے لگ جاؤں، ادھر رہ سکتے ہیں.
سندھ میں رہنا چاہیں، بلوچستان میں رہنا چاہیں، رہ سکتے ہیں۔ کشمیر کا سٹیٹس تھوڑا ڈفرینٹ ہے انٹرنیشنل لا میں۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو علاقہ درج ہے نا کہ یہ علاقے پاکستان میں شامل ہیں، اس میں کشمیر کا ذکر آپ دیکھیں گے نہیں ہے۔ یہ آرٹیکل 1 کی میں بات کروں، اس پہلے نہیں، کیونکہ ہم نے اسے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ ظاہر کیا ہوا ہے، کیونکہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، آدھے سے زیادہ انڈیا کے پاس ہے، تھوڑا سا ہمارے پاس ہے، تو اس میں بھی ہم نے دیکھیں سپریم کورٹ کی بھی اس کا الگ ہے، پریزیڈنٹ بھی اس کا الگ ہے، تو پرائم منسٹر بھی الگ ہے، تو وہ سسٹم ایک رکھا ہوا ہے وہ انٹرنیشنل لا کے ریکوائرمنٹ کے لیے کہ ہم کہیں کہ جی الیکشن کروائیں اور جس طرف کشمیر جانا چاہے جائے۔ یہ 47 میں جو مسئلہ ہوا، باقی فریڈم آف موومنٹ آپ کا ہر جگہ، ہر جگہ آپ پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں، رہ بھی سکتے ہیں، فریڈم آف ایسوسیشن بھی ہے، ٹریڈ اینڈ بزنس اور پروفیشن، کوئی بھی پروفیشن آپ اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یہ فنڈامنٹل رائٹس میں لکھا ہوا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی ٹریڈ کرنا چاہیں، کسی بھی جگہ کرنا چاہیں، یہ آپ کا حق ہے، بنیادی حق ہے، اور کوئی قانون اس کے خلاف نہیں بن سکتا، کوئی ایگزیکٹو آرڈر اس کے خلاف نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، یہ حقوق ہیں، یہ ریگولیٹ ہو سکتے ہیں۔ ریگولیٹ ہونے میں اور منع کرنے میں فرق ہے، یعنی ہمارا حق ہے ایسوسیشن کرنا، فریڈم آف سپیچ میں یہ بھی حق ہے کہ ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں۔ وہ کیسے پہنچائیں گے؟ جلسہ کر سکیں، جلوس نکال سکیں، مگر ان کو ریگولیٹ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ریگولیٹ یہ ریگولیشن ہوتا ہے کہ جناب کس جگہ پہ آپ کریں، کس جگہ پہ امن و امان کا خطرہ ہوگا آپ اس جگہ کریں، اس وقت یہ مسائل ہیں آپ اس کی بجائے اس وقت کر لیں، یہ ہے ریگولیشن، یہ اسٹیٹ کے پاس اختیار ہے۔ مگر اس کو روکنے کا بالکل اختیار وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ فنڈامنٹل رائٹس میں لکھ دیا گیا ہے۔ پھر ابھی کچھ جو ہے 18ویں ترمیم میں 3 جو ہے حقوق بڑھا دیے گئے ہیں فنڈامنٹل رائٹس میں۔ رائٹ آف فیئر ٹرائل، کہ ایسا نہیں ہوگا ٹرائل کہ جس میں دونوں پارٹیوں کو سنے بغیر ہی کوئی فیصلہ کر دے۔ پہلے ایک ایکٹ بنا تھا کہ بینکنگ کمپنی سے جو بینک سے قرضہ لے اور قرضہ واپس نہ کرے تو بینک جب کیس کرے گا تو وہ بینک کو پہلے پیسے واپس کرے گا، پھر ثابت کرے گا کہ میں نے نہیں لیا۔ تو جب سے یہ آیا ہے تو اس نے ختم کر دیا، نہیں جی دونوں پارٹیوں کو سنیں پھر فیصلہ ہو، کہ آپ یک طرفہ فیصلہ کوئی بھی عدالت نہیں کر سکتی، کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ فریڈم آف اسمبلی ہے، اس کو ریگولیٹ یہ کیا جا سکتا ہے ان آرمڈ ہو، اسلحہ نہ ہو ان کے پاس، اسمبلی کا ٹائم فکس کر دیں، جگہ فکس کر دیں، یہ ریگولیشن ہے۔ مگر اسمبلی سے بالکل روکنا یہ اسٹیٹ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ایسوسیشن کوئی بنانا چاہیں اس کو ریگولیشن ہو سکتا ہے، ابھی آپ رجسٹر کرائیں، مگر ایسوسیشن بنانے سے اسٹیٹ نہیں روک سکتی کسی کو بھی۔ ٹریڈ، بزنس، پروفیشن، فریڈم آف سپیچ، رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ بھی نیا رائٹ ابھی آیا ہے۔ اسٹیٹ جو چل رہی ہے کس مقصد کے لیے چل رہی ہے اور کس چیز پہ چل رہی ہے؟ اسٹیٹ کا مقصد جو ہے بنیادی طور پہ ہم جب قانون میں پڑھتے ہیں کہ پرپزز آف اسٹیٹ کیا ہے، ٹو کیپ پیس ان دی سوسائٹی ہے، اور یہ چلتی کیسے ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا اسٹیٹ فیلیور ہے، جب وہ پیس مینٹین رکھنے میں ناکام ہو جائے، یا اپنے شہریوں کے ساتھ جو ہے جسٹ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے اسٹیٹ کو، اپنے شہریوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں کر سکتی۔ ہاں باہر سے دشمن آئے اس کو تو ہم شوٹ کریں گے گولی سے، فوج رکھی ہوئی ہے ہم نے۔ جو اندر ہے اگر کوئی غیر قانونی حرکت بھی کرتا ہے، جرم بھی کرتا ہے، اسے نہیں شوٹ کر سکتے، اس کو جا کے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، اور عدالت اگر ثابت ہوتا ہے تو عدالت سزا دے گی۔ اس لیے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی اندر اجازت نہیں ہوتی۔ اریسٹ بھی کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہے، عدالت میں پیش کرنا ہے۔ تو اور اسٹیٹ اس مقصد کے لیے اگر اس میں مقصد کو پورا نہیں کر رہی تو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ فیل ہونے جا رہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ چل کیسے رہی ہے؟ عوام کے ٹیکسوں سے چل رہی ہے۔ ہم نے کپڑے خریدے ہیں تو سرکار کو ٹیکس دیا ہے، جوتی پالش خریدی ہے ٹیکس دیا ہے، یعنی کوئی کھانے کی چیز بھی خریدی ہے تو اس پہ ٹیکس دیا ہے اسٹیٹ کو، تو اس ٹیکس سے اسٹیٹ چل رہی ہے نا، ہمارے فائدے کے لیے چل رہی ہے، ہمارے پیسوں سے چل رہی ہے، تو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کر کیا رہے ہیں وہ، کیسے چل رہے ہیں۔ ابھی پوری دنیا میں یہ نظام ہے، پہلے تو تھا کہ جی یہ شہنشاہیت ہے اور اس کے راز ہوتے ہیں، راز کا کسی کو پتہ نہ چلے، صاحب میٹنگ میں کیا کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی جو نیا پوری دنیا میں نظام میں چینج آئی ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی رائٹ ٹو انفارمیشن دے دیا گیا، اس پہ قانون بھی بن گیا، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ بن گیا ہے۔
بلکہ پہلے تو قانون میں تھا، پہلے ہمارا قانون تھا کہ جی کون سے سیکریٹس ایکٹ ہے، جو آفیشیل سیکریٹس ایکٹ ہے، اس جو آفیشیل سیکریٹ کو افشا کرے سزائے موت ہے اس کی، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا تھا نا۔ ابھی ہم نے یہ جو ہے نا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ بنا لیا ہے کہ نہیں جی انفارمیشن ملنی چاہیے، سب قانون میں بھی دے دیا، اس میں فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں ہم بتائیں جی جج جو بیٹھے ہیں سال میں جو ہے زیادہ چھٹیاں کرتے ہیں، تھوڑا ٹائم بیٹھتے ہیں، ان کی تنخواہ کیا ہے؟ تو آپ خط لکھیں اسے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ہمیں بتائیں، تو وہ بتانے کے پابند ہے، نہیں بتاتے تو ابھی ہر ڈسٹرکٹ میں رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن بنا ہوا ہے، ادھر بھی ایف ایڈ کچہری میں کمیشن کے افسر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں جی یہ یونیورسٹی یا میرا ادارہ ہے، اس میں کام کرتا ہوں، یہ انہوں نے بندے بھرتی کیے ہیں، کس طرح بھرتی کیے ہیں مجھے نہیں بتایا، فائلیں مجھے نکلوا کے دو۔ اس میں آپ فائل کرتے ہیں کیس، وہ آرڈر دیتے ہیں کہ جی نکال کے دیں، تو آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے۔ یعنی اس وقت نظام ٹلٹ اس طرف ہوا، پہلے تو اسٹیٹ سیکرٹ والا نظام تھا نا، اب اسٹیٹ سیکرٹ سے رائٹ ٹو انفارمیشن کی طرف آ گئے کہ نہیں جی ہمارے پیسوں سے چل رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہم بزی ہیں، کیا بزی ہیں ہمیں بتائیں تو صحیح نا، کیا لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو وہ ہے نا کہ مٹی کا دیا بھی نہیں ہے، اور ان کے گھر جو ہے گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، یہ کدھر سے آ رہے ہیں ہمیں پتہ تو چلے۔ تو یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا پورا سسٹم ابھی پوری دنیا میں چونکہ یہ چینج آتی ہے تو ہمارے ہاں بھی آئی ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یہ روکا نہیں جا سکتا، اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں، وہ اس میں ایکٹ میں ریگولیشن دیے ہوئے ہیں۔ اچھا ریلیجیس آف فریڈم ہے، پراپرٹی کے بارے میں جہاں مرضی آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ کشمیر کا میں نے اسپیسیفک ذکر اس کے لیے کیا کہ اس میں قانون ہے کہ ہم نے ادھر صرف کشمیر کے باشندہ ہی خرید سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس کی اصل پاپولیشن نہ ڈسٹرب ہو۔ مگر انڈیا نے تو چینج کر دیا قوانین، پہلے انڈیا میں بھی یہی تھے، اب انڈیا نے اسے اپنا صوبہ بنا کے اب ایکول رائٹ سب کو دے دیے ہیں، اس لیے لوگ اس میں مائگریٹ ہو رہے ہیں تاکہ آبادی شفٹ ہو جائے، مسلمانوں سے وہ برہمن یا ہندو زیادہ ہو جائے، اس طرح کر رہے ہیں، مگر ہمارے یہاں ابھی تک وہی قوانین ہیں، ہم کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا ہے۔ پروٹیکشن آف پراپرٹی، ایکولیٹی آف سٹیزن، رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے یہ 5 سے 16 سال کی عمر تک کے لیے بچوں کے لیے جو تعلیم لازمی اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے، یہ مینڈیٹری ہے کہ اسٹیٹ یہ پرووائڈ کرے گی ہی کرے گی، اس کا ارینجمنٹ بندوبست کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک اسلام آباد کا ایکٹ بنا ہوا ہے ایک صفحے کا کہ جو پیرنٹس اسکولوں میں نہیں بچے بھیجیں گے ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، مگر ارینجمنٹ کرنا اسٹیٹ کا کام ہے۔ کہاں تک ہو رہا ہے یہ ہم سب کے سامنے کہ بچوں کو داخلے کے لیے سرکاری اسکولوں میں مارے مارے پھرتے ہیں، داخلے نہیں مل رہے۔ اس کے خلاف ہم جا سکتے ہیں کہ اسکول اتنے بنائے جائیں تاکہ بچوں کو ملے۔ ایک میرے ادھر ترکی میں جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا جی یہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے کہ جدھر کوئی ایک گھر بھی بیٹھا ہے نا، جنگل میں بھی بیٹھا ہے، یا تو بس بھیجے گی وہ اسٹوڈنٹ کو لے کے اسکول تک پہنچائے گی اور واپس گھر پہنچائے گی، یا ادھر اسکول بنائے گی، یعنی اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے۔ اور تعلیم کی اہمیت تو اسلام میں کتنی ہے۔ اور میں ایک 1815 کا کیس پڑھ رہا تھا، امریکہ کے اسٹیٹ آف الینوائس کا تھا غالباً، اس میں یہ ارینجمنٹ 1815 میں تھا کہ ہر بچے کو جو بھی ایجوکیشن حاصل کرنے کی عمر کا ہے اس کا سرکاری طور پہ بندوبست تھا، اس کے یونیفارم کا، کتابوں کا، گھر سے لے کے جانا اسکول میں، ادھر لنچ کرانا اور اس کے بعد گھر چھوڑ کے جانا۔ ان قوموں نے ایسے ترقی نہیں کی ہے، یعنی 1815 کی میں بات کر رہا ہوں، تو ابھی تو اور ارینجمنٹس ہو گئے۔ تو یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ابھی، تو اس رائٹ کو اگر ہمیں پتا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں نا اسٹیٹ کیوں نہیں دے رہی، یہ رائٹ ہے، عدالت میں بھی جا سکتے ہیں جی فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ پرووائڈ کیوں نہیں کر رہی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو یعنی یہ فنڈامنٹل رائٹ ایسے ہیں کہ اسٹیٹ نے ہر حالت میں پرووائڈ کرنے ہیں۔ اگر پرنسپل آف پالیسی میں جو رائٹ دیے ہیں وہ اسٹیٹ کے پاس اتنے ریسورسز ہوں تو پرووائڈ کرے گی، اس پہ ریسورسز کی بات نہیں ہے۔ فنڈامنٹل رائٹ از دی بیسک رائٹ کہ ہر سٹیزن کو یہ دینا ہی دینا ہے، آپ نے اس کا بندوبست جیسے تیسے اگر اسٹیٹ ہے تو وہ کرے۔ اچھا جی، اس میں ایجوکیشن کے بعد نان ڈسکریمنیشن ہے،
پبلک پلیسز میں کہ یہ کلب صرف یہ جا سکتے ہیں، عام آدمی نہیں جا سکتا. جتنے بھی سرکاری پارکس ہیں یہ ہر آدمی کے لیے اوپن ہیں، جانے چاہیے. ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ ٹائمنگ رکھے ہوں یا کوئی فی اگر چھوٹی موٹی رکھی ہے، مگر میجارٹی ابھی پارکس جو ہے نا، کیونکہ اسی ہم نے سیکھا تھا، انگریزوں نے جیسے چونکہ نہیں دیا ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کی، تو اس کے خلاف یہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ اس میں داخل کر دی گیا ہے. مگر اس کی بھی آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں وائلیشن ہوتی ہے. اس وائلیشن کو آپ روک سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے اگر رائٹ موجود ہے تو اس وائلیشن کو روکا جا سکتا ہے. ڈسکریمنیشن ان سروسز کہ فلاں سروس میں یہی بندے جا رہے ہیں، بجیلم کی فوج میں جائیں گے، یہ قانون نہیں ہے. یا اس محکمے میں فلاں بندے ہی جا سکتے ہیں، یا تو یہ فلاں نسل کے جا سکتے ہیں، یہ کہیں بھی اس ملک میں یہ نہیں ہو سکتا. باقی یہ ہے کہ ہر بندے کے اپنا کلچر پریزرو کر سکتا ہے، اپنی زبان پریزرو کر سکتا ہے. ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی زبان پریزرویشن کا بھی ہے کہ وہ اس کو نہیں روک سکتے، ادارے بنائے جا سکتے ہیں اپنے کلچر کے لیے، لینگویج کے لیے. اسکرپٹ ایک یہ اسپیسیفک رائٹ ہے کہ یہ نہیں کہ جیسے رسم الخط جو ہم کہتے ہیں نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے بدلنے سے دنیا بدل جاتی ہے. یعنی جب مصطفیٰ کمال آیا اس نے رسم الخط وہی لینگویج ٹرکش رکھی، مگر رسم الخط جو ہے عربک سے الف بے سے اے بی سی کر دیا. اس سے ابھی سارا کچھ پڑھتے ہی ابھی اے بی سی میں تو الف بے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو جتنا بھی لٹریچر تھا پرانا سارا نل اینڈ وائڈ ہو گیا ایک لحاظ سے. اس لیے رسم الخط کے پریزرویشن کے بھی یہ پروین کہ آپ اپنا رسم الخط جو بھی اپنے علاقے کا، اپنے قبیلے کا، اپنے کلچر کا، اپنی سیکٹ کا پریزرو رکھ سکتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ، رائٹ ٹو انفارمیشن کی بھی ڈیٹیل ہیں، مگر ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. فریڈم آف ریلیجن بھی ہے. ابھی یہ پہلا سیشن ہمارا ایک لحاظ سے اختتام کو پہنچتا ہے، تو ابھی کوشچن کے لیے کیے جا سکتے ہیں پلیز.